السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. یقول اللہ تعالی ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. ثم پھر اذا کشف الضر عنکم، جب اللہ تعالیٰ نے تکلیف کو ہٹا دیا، کشف دور کر دیا، الضر تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا کشف الضر عنکم جب اللہ تعالیٰ نے، یا جب اس نے، اور اس ضمیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی کہ جب اس نے تکلیف کو دور کر دیا، عنکم تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اذا پس یا اس وقت، فریق منکم تم میں سے ایک فریق، تم میں سے ایک جماعت، بربہم یشرکون اپنے رب سے کے ساتھ شرک کرتی ہے. یعنی جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، اور خالص ہو کر، مخلصین لہ الدین. اور پھر جب ان کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے شرک کرنے لگ جاتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں مشرکین کے کہ جب ان کو کوئی بڑی مصیبت پہنچتی تو پھر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، ان کا قصہ کہ وہ اسلام جب فتح مکہ کے موقع پر بھاگ کر جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں سوار ہوئے، اور جب سمندر میں پہنچے تو کشتی میں جو ہے یعنی طوفان آ گیا اور کشتی ہلنے لگی، اور یعنی خطرہ تھا کہ غرق ہو جائے. تو جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کہا کہ اپنی دعاؤں کو خالص کر لو. تو یہ اکرمہ کہتے ہیں میں نے اپنی دعاؤں کو خالص کر لیا، اور ان کے 360 بت تھے، ان میں سے 3-4 کا انتخاب کر لیا کہ آپ تو یہی بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا. تو پھر جو ہے بار بار وہ ملاح جو کشتی چلانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی دعاؤں کو خالص کر لو. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے جو ہے 360 میں سے 4 کا انتخاب کر لیا، آپ جو ہے اب بھی کہہ رہے ہیں دعاؤں کو خالص کر لو. تو اس نے کہا کہ میرا یہ تجربہ ہے، یعنی ساری زندگی ہو گئے میں کشتی چلا رہا ہوں، اس وقت جو بچا سکتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی، یعنی وہ چاروں میں سے اللہ تعالیٰ کو خاص کرو اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو. پھر اکرمہ نے کہا کہ کشتی سائڈ پہ لگاؤ، میں اسی چیز سے بھاگ کر جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی یہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارو، کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کشتی بچانے والا ہے تو پھر میں بھاگ کیوں رہا ہوں، اور واپس آئے اور ایمان لے آئے. تو ہمیشہ جتنے بھی مشرکین ہیں ان کا یہی ہے، خوشی ہوتی ہے تو اس کی نسبت کسی یعنی مختلف لوگوں کی طرف کہ فلاں پیر نے دے دیا، فلاں ولی کی وجہ سے بہت خوشی ہوئی ہے، اور بہت جی. اور اسی طرح مختلف جو ہے کسی اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹا دے دیا اس کی نسبت فلاں کی طرف کہ فلاں مزار سے ہو گیا، فلاں جگہ سے ہو گیا. اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کے. اور بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ آج کل کے مشرک جو ہے ان مشرکوں سے زیادہ بدتر تھے، کہ آج کل ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہی جاتے، یعنی جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے تو کسی اور سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں. جی، یعنی اس وقت جو ہے غم میں جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے. جیسے یہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، کہ جب ان کو کوئی نقصان یا کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ کو ہی آوازیں اور صدائیں دیتے تھے. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تکلیف، عنکم تم سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے مخاطب، اذا فریق منکم تو اس وقت ایک جماعت تم میں سے، بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرتی ہے، بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرتی ہے. اور شرک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. یعنی لوگوں سے جو بھی ان کے سامنے آتا ہے، کوئی جو ہے ولی سے مانگ رہا ہے، کوئی نبی سے مانگ رہا ہے، کوئی فرشتوں سے مانگ رہا ہے، تو یہ شرک ہے. یعنی یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کو غیر اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ بھی شامل کرتے ہیں. جی، یعنی وسیلہ کی بھی حد یہ ہے کہ جو زندہ ہے اس سے کہہ دیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، دعا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کرے گا. جی، یعنی یہ بھی بدعت ہے، یعنی یہ شرک میں نہیں آئے گا، بدعت میں آئے گا. یعنی ایسا وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس وسیلے کی 3 جو جائز صورتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا وسیلہ دیں، ایک اپنا نیک عمل، اور تیسرا نیک لوگوں سے دعائیں لینا، وہ بھی زندہ جو ہیں دعا کر دیں، ان کو کہیں ہمارے لیے دعا کریں، یہ ایک وسیلہ ہے. لیکفروا بما آتیناہم، لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، یہاں کفر جو ہے ناشکری کے معنی میں، لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ ناشکری کریں، بما اس کی جو آتیناہم جو ہم نے ان کو دیا، یعنی ہم نے ان کو ہر قسم کی نعمت دی، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہر قسم کی نعمت دی، اس کی ناشکری کرتے ہیں.
کہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں اس کو جٹلا رہا ہوتا ہے. یعنی اصل عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں ہر چیز عطا کی, حق اسی کا ہے کہ وہ عبادت کی جائے. لیکن جب کوئی شرک کرتا ہے تو یعنی مشرک سب سے بڑا ناشکرہ ہے کہ وہ لوگوں کی عبادت کر رہا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ خود محتاج ہیں, خود ان کو ضرورت ہے, ضرورت مند ہے, ان کی جا کے عبادت کر رہا ہے, اور جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے. لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ وہ ناشکری کریں, بما آتیناہم, اس کی جو ہم نے ان کو دیا. فتمتعوا فسوف تعلمون, فتمتعوا, پس تم فائدہ اٹھاؤ, یعنی دنیا میں مزے کرو, فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. یعنی یہ دنیا کی زندگی ہے, تھوڑا عرصہ ہے, اس میں تم فائدہ اٹھاؤ, تم جو ہے کھیل کود کرو اور یہ کرتے رہو اپنے کام. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. اس انداز کو کہتے ہیں تحدید. یعنی جیسے ہمارے اردو میں استعمال کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا, تو یہ اسی طرح کی عربی میں تحدید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ تم یعنی جو کرنا ہے کرتے رہو, ان قریب تم جان لو گے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ تمہیں معلوم ہو جائے گا. جی, اس کا رد ہے وہ تو, یعنی اگر ہندو بھی اس سے مانگتے ہیں بتوں سے, ان کو بھی فائدہ ملتا ہے. جی جی بالکل. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, وَيَجْعَلُونَ, اور بناتے ہیں, لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا, ان کے لیے جو نہیں جانتے, نصیباً, حصہ, مما رزقناہم, اس میں سے جو ہم نے دیا ہے. وَيَجْعَلُونَ, اور وہ بناتے ہیں, لِمَا لَا يَعْلَمُونَ, ان کے لیے حصہ جو وہ نہیں جانتے, نصیباً, حصہ, مما رزقناہم, جو ہم نے رزق دیا. یہاں دو معنی لِمَا لَا يَعْلَمُونَ کا, یعنی ان لوگوں کے لیے حصہ بناتے ہیں جو نہیں جانتے. یعنی یہ جن کے شرک کر رہے ہیں, جن کو یہ سب پکارے, ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. جی جی, یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے جو معبود ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کی عبادت ہو رہی ہے, ان سے لوگ مانگ رہے ہیں, ان کو ان بے خبر ہیں اس سے. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ جو جن کی سے وہ دعا مانگ رہے ہیں وہ ان کی دعا سے غافل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سے کیا دعا مانگی جا رہی ہے اور کیا کیا جا رہا ہے, ان کو معلوم نہیں. تو یہ جعلون نصیباً, یہ ان کے لیے نصیب, حصہ بناتے ہیں جو معلوم. دوسرا معنی یہ ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ, یہ خود نہیں جانتے, یعنی ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ رازق ہے, جو مالک ہے, خالق ہے, جو عطا کرنے والا, وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی. تو ان کو معلوم نہیں ہے. یعنی ایک اس کا معنی یہ ہے کہ معبودوں کو معلوم نہیں ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں کہ ان کی یہ عبادت کر رہے ہیں اور ان کے لیے ان کے نام پر کیا کیا دے رہے ہیں. یہ دوسرا یہ ہے کہ ان کو شرک کرنے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ جن کے نام پر یہ دے رہے ہیں یا جن کی یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں. جی جی, جائز نہیں ہے, اور نہ ان کو کسی چیز کے مالک ہیں. جی, تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون, تاللہ, اللہ کی قسم, لتسألن, تم ضرور سوال کیا جاؤ گے, عما کنتم تفترون, اس کے بارے میں جس کو تم یعنی افترا باندھتے تھے, گڑھتے تھے, اپنی طرف سے بناتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے, ایک تو تاللہ ہے یہ تاکید کے لیے, اللہ تعالیٰ قسم, اللہ کی قسم, لتسألن, اس میں دو تاکیدیں اور, ایک لام تاکید کے لیے, ایک نون تاکید کے لیے, کہ تم ضرور بضرور سوال کیے جاؤ گے, تم سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا, عما کنتم تفترون, اس بارے میں جو تم گڑھتے تھے, جو اپنی طرف سے بناتے تھے, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ تم کیوں کر رہے ہیں, یہ کوئی پتہ نہیں تھا, تمہیں اپنی طرف سے گڑھ لیا اور اسی کے شروع ہو گئے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. سمجھ آ گئی یہ آج. اس کے بعد وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, وَيَجْعَلُونَ, اور بناتے ہیں وہ, للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے, البنات, بیٹیاں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. یعنی مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے, کہتے ہیں وَيَجْعَلُونَ, اور بناتے ہیں, یعنی مشرکین مکہ, للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے, البنات, بیٹیاں. سبحانہ, وہ پاک ہے, وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ, اور ان کے لیے وہ ہے وہ جو چاہتے ہیں. یعنی وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان کے لیے بیٹے ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. یعنی خود اس چیز کو ناپسند, جیسے آگے آئے گا, یعنی اس چیز کو ذلت محسوس کرتے تھے کہ کسی مشرک کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہو, مشرکین مکہ کے ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ فرشتوں کو بیٹیاں بناتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ, وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. یعنی جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ, اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تقدیس بیان کر رہے ہیں. یعنی اصل جملہ ہے اسبح سبحان اللہ, یہ پورا جملہ یوں ہے, کچھ معذوف ہے. اسبح سبحان اللہ, میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے بری سمجھتا ہوں, ان تمام جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی کسی نے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹا منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, جیسے
یہودیوں اور عیسائیوں نے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اس اعتقاد کے ساتھ، اور ہمیں یہ اس وقت یہ یعنی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، کہ وہ ہم اس سے بری ہیں، اس سے برات کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں جیسے مشرکین مکہ، اسی طرح یہ یہود اور نصارہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا رہے ہیں، ہم اس سے بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اسی طرح سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ جو شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یعنی جتنی باتیں نامناسب باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ہم ان سے جو ہے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے ان چیزوں سے اور بلند ہے عما یشرکون، اس چیز سے جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں. تو یہ سبحان اللہ کے پیچھے جو ہے یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ میں ہو، پھر جو ہے پڑھے تو اس میں زیادہ جو ہے اثر آتا ہے. آج کل کے دور میں بہت سارے جو ہے لوگ اپنی جہالت کی بنا پر بہت ساری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے نہیں، یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل اور فاعل جو ہے محذوف ہے. جی اصل جملہ یوں ہے سبحو سبحان اللہ. یہ سبحانہ جی اللہ پاک ہے. جی جی مفعول مطلق سبحانہ فعل و فاعل محذوف ہے. سبحانہ ولہم ما یشتہون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ولہم اور ان کے لیے ما یشتہون جو وہ جس چیز کو وہ چاہتے ہیں. اشتہا جو ہے نا بہت یعنی دل سے کسی چیز کو طلب کرنا، تو ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ انہوں نے بیٹیاں بنا رکھی. آگے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، وَإِذَا اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے یا اسے بتایا جاتا ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بالانثی بیٹی کی، یعنی جب اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ اور جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بالانثی بیٹی کی، ظل وجهه مسودا ہو جاتا ہے، ظل ہو جاتا ہے وجہ اس کا چہرہ مسودن کالا، یعنی اس کے چہرے پر کالک آ جاتی ہے غصے کی وجہ سے. اور یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس نے منہ ہمارا کالا کر دیا، اسی طرح کے محاورہ ہے کہ جو ہے ہماری ذلت ہو گئی، ہماری عزت برباد ہو گئی. ظل وجہ مسودن تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. وہو قزیم اور وہ شدید غمگین ہوتا ہے. وہو قزیم، قزیم کا اردو میں یوں کر سکتے ہیں وہ کڑتا ہے، یعنی ایسا غم جو انسان دل ہی میں چھپائے رکھے، اس کو ظاہر نہ کرے، اس کے اثرات ظاہر نہ ہو، اس طرح کے غم کو کہتے ہیں قزیم. وہو یعنی وہ دل ہی دل میں اس غم کو چھپائے رکھتا ہے. نہیں پورا جملہ جی قزما یکزم سے قزیم جی اسم جی. وہ قزیم اور وہ غمگین ہوتا ہے، اس کو شدید غم ہوتا ہے اور ایسا غم ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ظاہر نہیں کرتا کہ یہ غم ہے مجھے. جی وَإِذَا بُشِّرَ اور جب خوشخبری دیا جاتا ہے احدہم ان میں سے کوئی ایک بالانثی عورت کی یعنی بیٹی کی، ظل وجہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن کالا، وہو قزیم اور وہ غمگین ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کیوں دے دی. یتوا جی یہ صفت یتوا جی یتوارا من القوم، یتوارا وہ چھپتا ہے من القوم قوم سے، یعنی چھپتا پھرتا ہے کہ کہیں لوگ اس کو تانا نہ دیں کہ تمہارے بار بیٹی کیوں پیدا ہوئی. یتوارا من القوم من سوء برائی سے، من سوء یتوارا من القوم وہ چھپتا ہے من القوم قوم سے، من سوء برائی سے کہ لوگ اس کو برا بلا نہ کہیں، لوگ اس کو تانے نہ دیں، لوگ اس پر باتیں نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا آپ کے گھر پہ بیٹی کیوں پیدا ہو. ما بشر بھی اس کے یعنی اس کی لوگ اس کو تانے نہ دیں، ما بشر بھی جس کو خوشخبری دے دے اس کو، یعنی بیٹی کے لوگ اس پر باتیں نہ کریں کہ تم کیسے ہو کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی. پھر ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر وہ سوچتا ہے ایوم سے حمزہ یہ استفہام کے لیے کیا یمسکہ اس کو رکھ لیں، اس کو زندہ رکھے علی ہون ذلت کے ساتھ. ایمسکہ امسک یمسک امساک کسی چیز کو روک لینا، یعنی وہ سوچتا ہے اب جو ہے ایمسکہ کیا اس کو روک لے علی ہون ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب یا اس کو گاڑ دے فی التراب مٹی میں. یعنی اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس بیٹی کو زندہ رکھ لوں اور اپنے گھر میں اس کو پال لوں یا پھر اس کو زندہ گاڑ دوں. یدسہ یعنی اس کو گاڑ دے پھر تراب مٹی میں. الا ساء ما یحکمون، الا خبردار ساء برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی یہ اسلام سے پہلے عورت کا مقام تھا، اور اس طرح یہ تو اسلام مشرکین ہیں، جو دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے ہاں اس سے بھی بدتر حالت تھی. یعنی آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو ہے یورپ کی طرف دیکھیں
کہ یہ عورتوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ حال تھا. اور اس سے بھی بدتر یہود و نصارہ کا تو حال اس سے بھی بدتر تھا. بلکہ ایک کتاب ہے عربی میں المرأۃ فی الاسلام یا مکانۃ المرأۃ فی الاسلام، اسلام میں عورت کا مقام. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کئی عرصے تک جو ہے عیسائیوں کے ہاں ایک باقاعدہ ایک کانفرنس، عالمی کانفرنس منعقد ہوتی تھی، اور اس بات سے فیصلہ کرنے کے لیے کہ ایک عورت کو ہم جو ہے انسانوں میں شمار کریں یا نہ کریں. یعنی باقاعدہ بحث ہوتی تھی، اور جن کے جتنے بھی جو بڑے ہیں وہ بیٹھتے تھے اور اس بات پر جو ہے رائے لیتے تھے کہ عورت کو ہم انسانوں میں شمار کریں یا نہ کریں. اسی طرح یہود کے ہاں جو ہے عورت ایک جانور کی طرح، یعنی اتنا جو ہے ان کے گرے ہوئے تھے اس معاملے میں. تو اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی. مشرکین مکہ کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنی ذلت سمجھتے تھے، کسی کے گھر بیٹی پیدا ہونا. اور آج کل جو ہے ہمارے لوگ انہی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ان کی تاریخ پڑھیں اس حوالے سے تو ایسی یعنی سیاہ تاریخ ہے ان کی کہ ملتی نہیں ہے. یعنی ان کی باقاعدہ کتابیں ہیں، ان کی مذہبی کتابوں میں اس کتاب میں حوالے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی اس پر کر دے تمام مذاہب کا ذکر اس میں. چائنا کے ہاں عورت کا کیا مقام تھا، جو چین والے بے دین لوگ ہیں، اس طرح دوسرے ان کے ہاں کیا کیا مقام تھا. تو اسلام نے آ کر عزت بخشی، عورت کو عزت دی. اور باقاعدہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا، تو قیامت کے دن آپ نے 2 انگلیاں فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں انسان کے لیے یہ جہنم سے آڑ بن جائے گی. جی، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، یہ قیامت کے دن جہنم سے پردہ ہوں گی اس کے لیے. تو یہ اسلام نے یہ مقام دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، مثل السوء بری مثال ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے بری مثال ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بلند مثال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بلند مثال ہے اور ان لوگوں کے لیے بری مثال ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ کتاب کا نام ہے مکانۃ المرأۃ فی الاسلام، یہ عربی میں کتاب ہے، اور اردو میں اس عنوان سے کئی کتاب ہیں. اردو میں اس کا ترجمہ ہے اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ. جی جی جی. یعنی یہ بھی ایک جہالت ہے، یعنی اسلام سے کہ جو احکام ہیں ان سے یعنی جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. جی ہاں. یعنی وہ سارے یہ تقریباً اس سے دور ہوں گے، یعنی اسلام کے احکامات سے دور ہوں گے جو یہ ناپسند کرتے ہیں. جی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو یواخذ اللہ الناس، ولو اور اگر، یواخذ اللہ الناس اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، الناس لوگوں کی، یواخذ مواخذہ کرنا، پکڑ کرنا، آخذ یواخذ مواخذۃ، یعنی اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا لگ جائے الناس لوگوں کا، بظلمہم ان کے ظلم کے سبب، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے جہاں کوئی شخص ظلم کرے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پکڑ لے. اگر ایسا ہو، ما ترک علیہا من دابہ، ما ترک نہ چھوڑے علیہا اس پر، من دابۃ کوئی بھی یعنی چوپایا یا کوئی بھی چلنے والا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ظلم کے باعث، لوگوں کے ظلم کرنے کے باعث لوگوں کو فوراً سزا دینے لگ جائے تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ رہے. یہ دابہ جو ہے یہ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو زمین پر چلتی ہے. دبہ یدب دبیبن، اور اسی سے دابہ ہے چلنے پھرنے والی چیز. تو اگر اللہ تعالیٰ فوراً ہی جو ہے مواخذہ کرنا، یعنی کوئی بھی گناہ کرے فوراً ہی اللہ تعالیٰ پکڑ لے اس کو، تو کیا ہو ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کوئی بھی چوپایا یا کوئی بھی چلنے والا نہ رہے. سب لوگ جو ہے انسان کسی نہ کسی حد تک گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو فوراً ہی سزا دے. جی. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَلَٰكِن لیکن اللہ تعالیٰ يُؤَخِّرُهُمْ ان کو مہلت دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقررہ وقت تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت تک ان کو مہلت دی ہے یا ان کو دیر کرتا ہے. يُؤَخِّرُهُمْ ان کو مہلت دیتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقررہ وقت تک، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. یہ فیصلے اب قیامت کے دن ہوں گے ظلم اور اس میں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یا پھر وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے موت تک. یعنی اللہ تعالیٰ اجل مسمى ہر شخص کے لیے ایک اجل مسمى، ایک اس کی موت ہے اور پھر قیامت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب آ جائے ان کے اجل،
اجل کہتے ہیں موت کا وقت جی. لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. تو ایک یعنی ساعتن ایک لمحہ بھی جو ہے اس سے تاخیر نہیں ہوتی. یعنی جو موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی. ولا یستقدمون اور نہ اس ایک لمحہ اس سے پہلے موت آئے گی. اور یہ پھر فیصلے جو ہے قیامت کے دن ہوں گے. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین فیصلے کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے یعنی یہاں تک کہ جانوروں کے درمیان بھی فیصلے ہوں کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان جانوروں کو لائے گا جن کے سینگ تھے اور ان کو بھی لائے گا جن کے سینگ نہیں تھے, اور سینگ والے جانوروں نے دوسروں کو مارا ہے تو قیامت کے دن وہ بھی بدلا, یعنی ایسا بدلے کا دن ہوگا. اور اگر کسی شیر نے بکری کو کھایا تو اس کا بھی قیامت کے دن اس کو بدلا دینا پڑے گا. پھر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن ایسا فیصلے کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور ذرہ برابر بھی جو چیز ہوگی ہر چیز کا جو حساب اللہ تعالیٰ دے گا, لوگوں سے کرے گا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, پس جب ان کی اجل آ جائے, موت آ جائے, لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, لا يستاخرون نہیں مہلت دی جاتی ان کو یا نہیں تاخیر ہوتی, ساعتن ایک لمحے کی, ولا يستقدمون اور نہ پہلے آتی ہے موت جو ہے نہ کبھی اس سے پہلے آئے گی. یہ سمجھ آ گئی یہاں تک. اس کے بعد وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں وہ, للہ اللہ تعالیٰ کے لیے, ما یکرہون جو وہ ناپسند کر دیں, یعنی وہ چیزیں جو ان کو ناپسند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیتے. وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں, للہ اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ ما یکرہون جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں, أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ان کی زبانیں, الجھوٹ, الکذب جھوٹ, یعنی ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں, أَلْسِنَتُهُم یہ لسان کی جمع ہے, یعنی ان کی زبانیں, الکذب جھوٹ, ان لہم الحسنى کہ ان کے لیے اچھائی ہے, ان بے شک, لہم ان کے لیے, الحسنى اچھائی ہے, یعنی قیامت کے دن بھی ان کے لیے اچھا ہی ہوگا. کہ ان کے یہاں یہ قاعدہ تھا کہ جو دنیا میں جو اچھا ہے وہ آخرت میں بھی اچھا ہوگا. یعنی جس کے بعد دنیا میں مال و متاع ہے, اچھی زندگی گزار رہے, آخرت میں بھی وہ اچھی ہی گزارے گا. اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, لا جرم ان لہم النار, لا جرم کوئی شک نہیں اس میں, ان لہم النار ان کے لیے آگ ہے, وانہم مفرطون اور بے شک وہ, مفرطون اس میں پہنچائے جانے والے ہیں, یعنی سب سے پہلے جو ہے یہ لوگ اس میں پہنچائے جانے والے ہیں. ویسے یہ فرد سے نکلا ہے لفظ فرد. فرد کا مطلب ہے کہ کسی شخص کا استقبال کرنے کے لیے پہلے پہنچ جانا, یعنی کسی شخص کی آمد ہو اور اس سے استقبال کے لیے پہلے ہی پہنچ جانا, اس کو کہتے ہیں فرد. تو یہ مفرطون, یہ سب سے پہلے یہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, یعنی یہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے, تاللہ اللہ کی قسم, لقد ارسلنا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا, الی امم امتوں کی طرف, من قبل کا آپ سے پہلے, فزین لہم الشیطان اعمالہم, فزین بس خوبصورت کر دیا, لہم ان کے لیے, الشیطان شیطان نے, اعمالہم ان کے اعمال, یعنی جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے برے اعمال, شیطان ان کو خوبصورت کر کے دکھاتا تھا. یعنی یہ ہمیشہ شیطان کا جیسا کہ ایک اس میں جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اس میں ایک یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ان کے لیے یعنی برائی کے راستے کو اچھا کر کے پیش کروں گا, تاکہ ان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ برائی کر رہے ہیں, یعنی ان کے گمان میں یہ چیز بہت اچھی ہوگی, کیا وہ سمجھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو فزین لہم الشیطان, پس خوبصورت کر دیا ان کے لیے, الشیطان شیطان نے, اعمالہم ان کے اعمال, فہو ولیہم اليوم, فہو پس وہ, ولیہم ان کا ولی, ان کا مددگار اور دوست ہوگا, اليوم آج, یعنی قیامت کے دن, قیامت کے دن یہ لوگ شیطان کے ساتھ ہوں گے. فہو پس وہ, ولیہم ان کا ولی ہے, ان کا دوست ہے, اليوم آج کے دن, ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے فرمایا, وما انزلنا علیک الکتاب, اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب, وما اور نہیں, انزلنا ہم نے نازل کیا, علیک آپ پر, الکتاب کتاب کو, الا اس لیے, مگر سوائے اس لیے, لتبین لہم آپ بیان کریں ان کے لیے, الذی اختلفوا فیہ جس میں ان کا اختلاف ہے, یعنی ہم نے قرآن کو آپ کے کی طرف اس لیے نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں ان کو, الذی اختلفوا فیہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں, وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, وہدی اور ہدایت ہے ان کے لیے, ورحمۃ اور رحمت ہے, لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے, یعنی ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جس میں ان کا اختلاف ہے. اور اختلاف کس چیز میں زیادہ تر جو ہے, آخرت میں اختلاف, الذی هم فیہ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون, تاکہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ یعنی صرف دنیا ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے آگے جا کر حساب دینا, یہ آگے یہ مرحلے بھی آنے. دوسرا فرمایا, وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, ہدایت ہے قرآن اور رحمت ہے, لقوم اس قوم کے لیے, یؤمنون جو ایمان رکھتی ہے.
تو اس کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا قرآن جو ہے کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ یعنی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ مومن ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بارش، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ، یا ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے بارش سے بھی تشبیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بارش سے بھی تشبیہ دی ہے کہ جب بارش جو ہے کسی ایسی جگہ پر نازل ہوتی ہے جہاں فصلیں ہیں، وہاں ضرورت ہے، تو زمین میں جاتی ہے، اس سے جو ہے سبزہ اگ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مومن کے دل پر جب قرآن جو ہے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں بہار آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو کافر ہے اس کے دل میں جب وہ اترتے ہیں تو جیسے کیچڑ میں جو اوپر جتنی زیادہ بارش ہو رہی ہوگی اتنا ہی گند جو ہے زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس پر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہی یہاں بھی فرمایا ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ہدایت تو کافروں کے لیے بھی ہے، لیکن اس سے استفادہ صرف مومن ہی کرتے ہیں، اس سے ہدایت جو ہے، رہنمائی جو ہے، مومن ہی حاصل کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ انزل من السماء، واللہ اور اللہ تعالیٰ، انزل من السماء اس نے نازل کیا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، فاحیا پس اس نے زندہ کیا، بہ اس کے ذریعے، یعنی پانی کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، یعنی زمین جو ہے ایک وقت آتا ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، پھر جب بارش ہو جاتی ہے تو دوبارہ وہ یعنی اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس میں فصل اگائی جائے۔ تو واللہ اور اللہ تعالیٰ نے انزل نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی یعنی بارش، فاحیا بہ الارض بعد موتها، فاحیا پس زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کے ذریعے الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، اس کے بنجر ہونے کے بعد، ان فی ذالک بے شک اس میں یعنی اس بارش میں، لآیۃ لقوم یسمعون، لآیۃ ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، جو سننے والی ہے، یعنی سوچ و فکر سنتی ہے اور اس کے بعد غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اس سے پھر زمین جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، پھر ہریالی آ جاتی ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے اور اس میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے تفصیل سے اپنی یعنی ایک عجیب طرح کی نشانیاں بیان کی ہیں، یعنی جن پر انسان غور کرے تو یعنی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح یہ انسان کے پاس یہ آیات، قرآنی آیات نہ بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان چیزوں میں جو ہے انسان کے لیے ہدایت کا سامان رکھا تھا، یعنی انسان جو ہے فکر کر کے، غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتا تھا اگرچہ قرآن نہ بھی۔ تو قرآن تو اللہ تعالیٰ نے حجت کو پوری کرنے کے لیے، ورنہ انسان کی فطرت کے اندر ہی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ پھر یہ نشانیاں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تک پہنچے تھے۔ جی، چاند سورج، اور یہ اس میں دیکھیں کیسی، ان لکم فی الانعام لعبرہ، ان بے شک لکم تمہارے لیے، فی الانعام جانوروں میں، لعبرۃ ضرور عبرت ہے، یعنی تمہارے لیے جانوروں میں ضرور عبرت ہے، عبرت کا یعنی ان سے عبرت حاصل کرو اس جانوروں میں، اور تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے جانوروں میں، ان بے شک لکم تمہارے لیے، فی الانعام جانوروں میں، لعبرۃ ضرور عبرت ہے۔ کیا ہے؟ نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہ جو اس کے پیٹ میں ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہ جو اس کے پیٹ میں، یعنی دودھ پلاتے ہیں ہم تم، من بین فرسن، من بین فرسن یعنی گوبر، ودم اور خون کے درمیان، لبنا خالصا خالص دودھ، یعنی خون اور گوبر کے درمیان سے ہم جو ہے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، یعنی نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہ جو اس کے پیٹ میں ہے، من بین فرس ودم یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا خالص دودھ، سائغا للشاربین جو ذائقہ رکھنے والا ہے، مزیدار ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ یعنی یہ انسان فکر کرے کہ یہ سفید دودھ کہاں سے آتا ہے، ایک تو اس کے یعنی جسم کے اندر خون ہے، پھر گوبر ہے، اور پھر جو ہے وہ جو چارہ کھاتا ہے اس کا رنگ جو ہے سفید نہیں ہوتا، یعنی ہرا یا پیلا یا اس طرح کا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کون سی ذات ہے جس نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ دودھ بن کر نکلتا ہے، اس پر انسان غور کرے تو بڑی نشانیاں ہیں۔ جی، اور کسی لبنا خالصا خالص دودھ، سائغا للشاربین جو ذائقہ دینے والا ہے یا مزیدار ہے پینے والوں کے لیے۔ اور پھر دیکھیں یعنی اس میں ایک قطرہ جو ہے وہ اس کا پیشاب کا یا خون کا مکس نہیں ہوتا، یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یعنی وہ دودھ جو ہے وہ گوبر اس کے درمیان سے نکل کر آ رہا ہے، لیکن گوبر کا ایک قطرہ یا خون کا ایک قطرہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔
کے بعد فرمایا ومن ثمرات النخیل، اور من اور سیب، ثمرات النخیل کھجور کے ثمرہ پھل سے، والاعناب اور انگور کے پھل سے، تتخذون تم پکڑتے ہو یا بناتے ہو، من ہو اس سے، سکرن و رزقن حسن، سکر ذخیرہ کرنا یا پھر اس سے جو ہے جوس وغیرہ نکالنا، ورزقن حسنا اور اچھا رزق، یعنی کھجور سے اور جو ہے انگور سے تم پینے کے لیے جو وہ نکالتے ہو رس، ورزقن حسنا اور اچھا رزق اس کا، یعنی اس کو کھاتے ہو، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃ ضرور جو ہے نشانی ہے، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی۔ جی شراب کا بھی کر سکتے ہیں، اور عام جو ہے جوس کا معنی بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو اس سے نچوڑ کر جو نکالا جاتا ہے اس، ہاں۔ اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ اللہ تعالیٰ مطلق طور پر جو ہے فائدے بیان کرنا ہے، یعنی ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی، یعنی قرآن کریم جو ہے جس معاشرے میں اترا ان کے ہاں، اگر آج کے دور میں بہت سارے فوائد اور بھی ہیں کھجور کے اور جو ہے انگور کے، لیکن اس دور میں سب سے بڑا فائدہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے، ایک تو کھاتے تھے یا پھر اس سے شراب بناتے تھے، تو اس دور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، ربک آپ کے رب نے، إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پکڑ، اتخذی یہ مفرد اس کا صیغہ ہے مؤنث کا، مخاطب کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا کہ تو پکڑ، من الجبال پہاڑوں میں سے، بیوتن اپنا گھر، یعنی اپنا چھتا جو ہے پہاڑوں میں بنا، ومن الشجر اور درختوں میں، ومما یعرشون اور اس جگہ جہاں لوگ رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف الہام کیا، یعنی وہی کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ایک اس میں اشارہ کرنا ہے، ایک وہی جو ہے جو پیغمبروں کی طرف آتی ہے وہ حقیقی وہی، اور باقی جو ہے کبھی کبھی الہام بھی ہوتا ہے، یعنی غیر نبی کی طرف جو وہی کا معنی ہوگا وہ الہام ہوگا، جس طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، الہام کا مطلب ہے دل میں بات ڈال دینا، یعنی کسی کے دل میں بات آ گئی اس کو کہتے ہیں الہام، یعنی ایک شخص بہت مصیبت میں ہے اس کے دل میں آ گیا یہ، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ الہام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی کہ اب بیٹے کا کیا کروں، وہاں بھی قتل کر کیے جاتے تھے بیٹے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی اس کو سمندر میں ڈال، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے، اور اسی طرح درختوں پر، اور وَمِمَّا یعرشون، اور جو لوگ چھپر بناتے ہیں، یعرشون کا مطلب ہے لوگ جو ہے چھتا بناتے ہیں اس میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ثم کلی من کل ثمرات، پھر تو کھا من کل ثمرات ہر پھلوں میں سے، فسلکی سبل ربک ذللا، اور چل اس راستے پر، فسلکی تو چل، سبل ربک اپنے رب کے راستے پر، ذللا فرما بردار ہو کر، ذلیل ہو کر اور تابع ہو کر، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، یخرج نکلتا ہے من بطونها اس کے پیٹ سے، شراب یعنی ایسا شراب جو چیز مائل چیز پینے والی، مختلف الوانه اس کا رنگ جو ہے مختلف ہے، فی شفاء للناس اس کے لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان بے شک فی اس میں، یعنی اس میں مکھی جو چھتا بناتی ہے اس سے شہد نکلتا ہے، اس میں لآیۃ ضرور نشانی ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یتفکرون جو فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ واضح ہے یہ آیت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، واللہ اور اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر تمہیں فوت کرے گا، تمہیں موت دے گا، ومنکم اور تم میں سے، من یرد الی ارذل العمر جو لٹا دیا جاتا ہے ارذل العمر، یعنی عمر کے اس حصے تک جو انسان بہت زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے، یعنی عمر کے بہت سارے حصے ہیں جیسے جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ارذل العمر یہ آخری سٹیج ہے جس میں انسان جو ہے بالکل بے بس اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جی لکی لا یعلم بعد علم شیئا، لکی تاکہ لا یعلم وہ نہ جانے، بعد علم شیئا علم کے بعد کچھ بھی، یعنی لا یعلم شیئا بعد علم، اصل یوں ہے کہ اس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو بعد اس کے کہ وہ بہت کچھ جانتا تھا، یعنی اس کا جو ہے وہ بھی چلا جائے، جو حافظہ ہے وہ بھی، یعنی ارذل عمر تو انسان جب پہنچتا ہے تو اس کے جو معلومات ہے وہ سب چلی جاتی ہیں،
بعد اس کے کہ وہ بہت کچھ جانتا تھا کچھ بھی نہ جانے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. جی واضح ہے اس میں کوئی کلمہ یا کوئی لفظ؟ جی یعنی آخری سٹیج. جی عرض مضاف مضاف الیہ. جی یعنی بالکل انسان ناکمہ ہو جائے، کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہ ہو. اس میں الگ سے ایک انسانوں کے لیے عبرت اور نشانی ہے. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں 100 سال. ہاں ہاں یعنی علماء و آخری اس وہ بیان کر رہے ہوتے. اور یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، دعا کی برکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعدها كما سمع، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے اور خوش و خرم اور شاداب رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے. جی تو یہ اس دعا کی برکت سے یعنی بہت سارے یعنی 120 اس سے بھی اوپر کے لوگ ان کے ایک ایک لفظ یاد ہوتے ہیں. بلکہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، پچھلے سال ایک رفیق اثری رحمہ اللہ ان کا انتقال ہوا، ان کو کتاب کے صفحے بھی یاد ہوتے تھے. 50 دفعہ انہوں نے صحیح بخاری پڑھائی تھی، 50 سال. اور سو کتاب کے فلاں صفحے پر یہ لکھا تھا اور فلاں پر یہ، اور کتاب یوں کھول کے یوں کھولتے تھے جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا فوراً وہی کھلتا. یعنی اتنی جو ہے مہارت تھی، اور پوری پوری کتابوں کی عبارتیں ان کو یاد ہوتی تھی. نسقیکم، یہ اصل میں نسخی فعل ہے. سقا. جی یہ باب افعال سے ہے، نکرموں کے وزن پر، لیکن اس میں تعلیل ہوتی ہے، جس میں آخر میں یا ہو اس میں تعلیل ہوتی ہے. یہ اصل باب یوں ہے، اس کا یس کی اکرما یکرم، یہ اصل میں اس کا یا یس کی یو تھا، اس کا یا یس کی یو، اور اس سے یس کی ہو گیا. علاج کرنا یعنی یہ ان کو حروف علت جو ہے، یہ علت کہتے ہیں بیماری کو. یہ بیمار ہوتے ہیں یعنی ان پر صحیح پڑھا نہیں جا سکتا، ان پر اعراب نہیں آتا، تو تعلیل اس کو کہتے ہیں ان کا علاج کرنا، تاکہ وہ پڑھنے میں آسانی ہو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. الحمد لله قد وصلنا إلى الدرس الثالث عشر. نعم انتهينا من الدروس الاثنى عشر. الثاني عشر انتهى. نعم الآن الثالث عشر، نبدأ الدرس الثالث عشر. جی چیپٹر نمبر 13، اس میں آپ کو شروع میں یہ کیا کہانی بتا رہے ہیں؟ جی غور کریں اور بتائیں کیا کہانی بتا رہے ہیں. بارک اللہ فیک. مضارع کی جو گردان ہوتی ہے، مفرد یعنی واحد، جمع، اور پھر غائب مخاطب متکلم اور مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، کہ جب واحد مذکر غائب ہوگا تو فعل کیا آئے گا؟ حامد یذهب، یعنی کہ یفعل کے وزن پہ. جب اس کی جمع ہو جائے گی حامد و علی و ہشام، تو پھر کیا ہو گیا؟ یذهبون، یعنی کہ یفعلون کا وزن. جب واحد مؤنث غائب آمنہ تو
तज़हबु यानी कि हिया तज़हबु तफ़अलु के वजन पे व आमिनतु व मरियमु व ज़ैनबु हुन्ना यज़हबना यफ़अलना व अंत तज़हबु अंतुम तज़हबुना अंती तज़हबीना अंतुन्ना तज़हबना अना अज़हबु व नहनु नज़हबु। अब इंशाल्लाह ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ और क्लियर हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं अगले पेज पे आप आ जाएं और अगले पेज पे अपनी ज़िंदगी को संवारें। किस तरह? अकमिल जुमल आतिया, क्या करें जी? मुकम्मल करें जुमलों को। कैसे? बिवज़इल फ़िअली ज़हबा, वज़अ का मतलब क्या यहाँ पे? रखना। फ़िल ज़हबा को रखें, लेकिन कब रखें? फ़िल मुज़ारि'i, मुज़ारे में। फ़िल मुज़ारि'i ज़हबा को मुज़ारे में करने के बाद और बाद इस्नादिही इला ज़मीर मुनासिब, इसको मुनासिब ज़मीर के साथ। मसलन अल अव्वल फ़ी अय्यि साअतिन इलल जामिअति या आइशतु। या आइशतु क्या बनेगी? अंती बनेगी ना, मुअन्नस वाहिद और मुखातब। तो अंती के लिए क्या सीगा था? तज़हबीना। फ़ी अय्यि साअतिन तज़हबीना इलल जामिअति या आइशतु। जी, ये जो पीछे चार्ट है ये फ़िल मुज़ारे का चार्ट है और तज़हबीना जो है ये ज़ाल के साथ है, ज़ के साथ नहीं है। तज़हबीना नहीं है, तज़हबीना वाहिद मुअन्नस मुखातब, बिल्कुल सही। सुम्मा अस्सानी अत्तुल्लाबु। अत्तुल्लाब कितने हैं जी? जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस? मुज़क्कर। गायब। अत्तुल्लाबु यज़हबूना, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अत्तुल्लाबु यज़हबूना इलल मलअबि बअद दर्सी। माना वाज़िह है। अस्सालिस अना अज़हबु इला अस्सूक़ि यौमल जुमुअति फ़क़त, यौमल जुमुअति फ़क़त। अना अज़हबु इला अस्सूक़ि यौमल जुमुअति फ़क़त। सुम्मा राबिअ मता, या इख़वान है तो ये अंतुम से बात हो रही है, तो मता तज़हबूना लिज़ियारतिल मुदीरी या इख़वान। इख़वान जमउ अख़ुन, सही, औ अख़िन। अख़ की जमा इख़वान और कौन सी होती है? इख़वान और इख़ इख़वतुन, इख़वतुन। अख़वात किसकी जमा होती है? उख्तुन की जमा। उख्तुन बहन, उसकी जमा अख़वात। अख़ुन भाई, उसकी जमा एक इख़वान और दूसरी इख़वतुन। फमता तज़हबूना लिज़ियारतिल मुदीरी या इख़वानु। अल ख़ामिस उम्मी तज़हबु, वाहिद मुअन्नस गायब, मेरी अम्मी जाएंगी। तज़हबु इलल मुस्तशफ़ा कुल्ल यौमिन लिअन्नहा मरीज़तुन शफ़ाहा अल्लाह। जी, अस्सादिस या बनाती, बनात, बनात, बनात। तज़हबीना ले अंती, बनाती, बनात, लैसा बिन्तुन, बनातुन। अंतुन्ना, सही, अंतुन्ना तज़हबना, तज़हबना इलल मक्तबति कुल्ल मसाइन या बनाती। अंतुन्ना के लिए ना, अगर बिन्त होता तो फिर तज़हबीना हो जाता, वलाकिन होना बनात, जमअ बिन्तिन। लैसा लिमा, लिमा ला या अब्बास अंता, अंता, अंता तज़हबु, लिमा ला तज़हबु इलल मतारी माअना या अब्बास। क्यों नहीं तुम जाते या चलते? मतार, मा माना मतार? एयरपोर्ट। ताइरतुन कहते हैं प्लेन को, और मतार एयरपोर्ट। एयरपोर्ट माना हमारे साथ, तुम हमारे साथ एयरपोर्ट क्यों नहीं चल रहे अब्बास? असामिन नहनु नज़हबु, नहनु नून से, नज़हबु नून से, नहनु नज़हबु इलल जामिअति बिसय्यारतिल उजरती। इसका क्या मतलब है जी? उजरत किसको कहते हैं? किराए की, बारकल्लाहु फीक। बिसय्यारतिल उजरा यानी रेंटल कार, ठीक है? टैक्सी कह लें आप, करीम कह लें आप, उबर कह लें आप। 7 में वाहिद है जी, बिल्कुल। या अब्बास, अब्बास वाहिद है तो अंता के लिए वाहिद होगा, सही। सुम्मा तासिअ अबी, अबी अबी अबी। अब्बू से नाराज हो गया? अब्बू से नाराज हो? अभी यज़हबु ना, हुआ की बात हो रही है ना उनकी, वो अब्बू गायब है, वाहिद मुज़क्कर गायब। यज़हबु, अभी यज़हबु इलल मस्नई फ़िस्साअतिल आशिरति। मस्ना क्या था? फैक्ट्री, वो जगह जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। साअतिल आशिरा 10 बजे। अच्छा, 7 में
یا عباس، عباس سے بات ہو رہی تھی، اس وجہ سے انتا کی ضمیر کے ساتھ تذہبو آئے گا. ابھی تاسع میں 9th میں ابھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ابھی سے بات نہیں ہو رہی، نہ ابھی خود کہہ رہے ہیں، ابھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے یذهبو آئے گا ہوا ضمیر والا. العاشر اخواتی لیس اخوتی اخواتی يذهبن بارك الله فيك الى المدرسه بالحافله. اخواتي جمع مؤنث، هن يذهبن الى المدرسه بالحافله. صحیح. الان اکمل الجمل الاتیہ بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ. اب ذهب یذهب سے نکل گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹیکس میں جو فعل کا سینس بنے لیکن مضارع استعمال کرنا ہے وہ آپ بتائیں. جی پہلا والا اللغت العربیہ. لغت العربیہ کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اور بات ہو رہی ہے یا سیدی، یا کا مطلب ہے کہ اب ہم مخاطب پہ آ گئے. سیدتن نہیں ہے بلکہ سیدن ہے. سیدن مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے. اور سید ہوتا ہے واحد. تو انتا کے لیے استعمال ہوگا نا، اور مضارع استعمال ہوگا، ماضی نہیں. اتذهب لغت العربیہ، فعل کون سا استعمال ہوگا؟ صحیح آپ کہہ سکتے ہیں، تو پھر انتا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تقرأ. آپ کہہ سکتے ہیں اتقرأ اللغت العربیہ یا سیدی، کیا آپ عربی زبان پڑھتے ہیں؟ اگر آپ تکتب کہیں گے تو اتکتب اللغت العربیہ، کیا آپ عربی زبان لکھتے ہیں؟ اور اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ فہیم یفہم سے کریں گے تو، اگر فہیم یفہم سے کیا کریں گے تو کیا کہیں گے؟ تفہم. اتفہم اللغت العربیہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کا مطلب میں اگر بولوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اتعرف اللغت العربیہ، اس میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی، پڑھنا لکھنا سمجھنا سب آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو مرضی آپ کی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحیح اور غلط کی بات ہے، بس فعل کا استعمال صحیح ہو. صحیح. الثانی نحن کرۃ القدم. کرۃ القدم کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں جی؟ کھیل سکتے ہیں. لعب یلعب فنحن نلعب کرۃ القدم کل مساء. روز خریدو گے، بزنس کر رہے ہو کیا؟ فٹ بال کا بزنس، یا بچوں پہ صدقہ کر رہے ہو؟ اچھا. الثالث مہاجع الجامعہ. مہاجع الجامعہ کیا تھے جی؟ ہاسٹلز. تو ہاسٹل میں اخوان کیا کر سکتے ہیں؟ سو سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں. سکنا یس اسکنو اگر ہے تو سکنا یس، ویسے فعل کیا ہوگا؟ سکنا یس کنو. سکنا یس کنو کون سا باب ہے؟ باب کون سا ہے؟ 6 باب میں سے باب کون سا نام کہلائے گا؟ سکنا یس کنو فعل یفعل نصر ینصر. بارک اللہ فیک. اب یس کنو استعمال کرنا ہے. اخوان واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. جمع مذکر مخاطب سے بات ہو رہی ہے. فافی مہاجع الجامعۃ تس مخاطب میں صرف تا آئے گا. تسکنون یا اخوان. افی مہاجع الجامعۃ تسکنون یا اخوان. الرابع التجار. تجار دکاکین. دکاکین جمع دکان. تجار دکان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ کھول سکتے ہیں. فتح یفتح. التجار اغلق یغلق اغلاق. یفتحون. التجار یفتحون دکاکینہم فی الساعۃ التاسعہ. اگر آپ بند کرنا کہیں گے تو آپ کہیں گے التجار یغلقون دکاکینہم فی الساعۃ التاسعہ. الخامس مدرس والدرس والسبورہ. ٹیچر درس کو بورڈ پہ کیا کر سکتے ہیں؟ لکھ سکتے ہیں. لکھنے کے لیے فعل کیا ہے؟ کتبہ یکتبو. یہاں پہ کیا آئے گا؟ یکتبو. مدرس فعل کے بعد فاعل جب ظاہر ہوتا ہے تو فعل کون سا آتا ہے؟ واحد کا. مذکر ہوگا تو مذکر کے لیے، مؤنث ہوگا تو مؤنث کے لیے. یہاں پہ مدرس مذکر ہیں تو فعل آیا مذکر کا. یکتب المدرس الدرس علی السبورہ. نظف نظیفہ نظیف ینظف نظیف ینظف یا ینظف نظف ینظف نظف ینظف. شاید باب چیک کر لیں، لیکن کلمات یہ زوا جیسے نظیف کا ورڈ استعمال ہوتا ہے زوا سے. نظف. نظفہ بھی استعمال ہے تنظیف کا. نظفہ ینظف تنظیف. اور نظوفہ، اچھا نظفہ فعل لازم ہے اور نظفہ جو ہے وہ فعل متعدی ہے، تو نظفہ استعمال ہوگا. نظف المدرس الدرس علی، لیکن وہاں پہ پھر علی السبورہ نہیں آئے گا، وہ پھر من السبورہ بن جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. السادس اخوات حمزہ. تذهبنا بالجامعہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جاتی ہیں جامعہ سے، یعنی ایز ان جس طرح بالحافلہ ہوتا ہے کہ گاڑی پہ سوار ہو کے جاتی ہیں، بس پہ سوار ہو کے، تو جامعہ پہ سوار ہو کے جاتی ہیں نہیں ہوگا. بالجامعہ آئے گا پڑھنے کے کانٹیکس میں، پڑھائی کرتی ہیں. اخوات حمزہ. آپ نے آن لائن جو تدرسون کا ہے، تدرسون یہ واو نون جو ہے یہ ہمیشہ کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کون سی؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. یہاں پہ اخوات کی بات ہو رہی ہے، وہن مؤنث، تو اخوات حمزہ تدنی یدرسنا ہن یفعلن. اخوات حمزہ یدرسنا بالجامعۃ. صحیح. ثم انا، قرآن کے ساتھ کیا کروں گا؟ انا
انا، تو میں کیا کروں گا حفیظ و یحفظ سے انا احفظ القرآن کل صباح، انا اقرأ القرآن کل صباح بھی صحیح ہے. الثامن فی ای محطۃ، محطہ کس کو کہتے ہیں؟ لوکیلٹی کو، بستی، بستی کو اور کیا کہتے ہیں؟ سوسائٹی، محلہ. کون سے محلے میں کیا کریں گے آپ؟ سکنا یسکنو، یا اخی انت تسکنو فی ای، بلکہ سوری محطہ، حضرت محطہ وہ حی ہوتا ہے، محطہ تو اسٹیشن تھا نا، بس اسٹیشن. آپ بھی خاموش بیٹھے ہیں یار، آپ پیٹرول اسٹیشن سے سوسائٹی بنا دیا آپ نے کہا جانے دیں. یہ تقلید نہیں کرنی چاہیے. یہ واہ غلط بول رہے ہیں، آگ کی طرف جانے تو جانے دیں. واہ، جب کوئی برائی دیکھو، غلط چیز دیکھو تو ہاتھ سے روکو ورنہ زبان سے روکیں. جی محطہ پہ کیا کریں گے؟ اسٹیشن پہ کیا کریں گے؟ اتریں گے. اترنے کے لیے کیا تھا؟ نزل ینزل فی ای محطۃ انت تنزل، انت تنزل یا اخی جزاک اللہ خیرا بارک اللہ فیک. تدرسنا نہیں ہوگا، یدرسنا ہوگا. پیچھے جو آپ نے سوال کیا ہے 6 میں اخوات و حمزہ یدرسنا، کیونکہ ہننا جمع غائب کے لیے بات ہو رہی ہے. التاسع اختی، اختی جو ہے وہ اخن نہیں ہے، اختن ہے، ٹھیک ہے، بہن ہے. ثلاثہ لغات، لغات کے ساتھ وہ کیا کریں گی؟ جانیں گی. عرف یعرف فاختی تعرف، اختی تعرف، ہیا تعرف سے اختی تعرف ثلاثہ لغات، 3 زبانیں جانتی ہیں. من ای اذاعۃ یا فتیات، اذاعہ سے کیا کریں گے؟ ریڈیو اسٹیشن سے خبروں کو سننے کے لیے کیا؟ سمع یسمع. فتیات کون ہے؟ جمع ہے، مؤنث ہے، اور یا کے بعد آ رہی ہیں تو مخاطب ہیں. جمع مؤنث مخاطب انتن. من ای اذاعۃ تسمعنا، معونا جو آ جائے گا واؤن مذکر کے لائے گا. من ای اذاعۃ تسمعنا الاخبار یا فتیات. صحیح. انشاءاللہ پھر نماز کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، میں مائک کھولنا بھول گیا تھا آن لائن کا، تو اب یاد آیا. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا پلیز. نمبر 10 میں آپ کا جو سوال تھا من ای اذاعۃ، اذاعہ کا معنی ہوتا ہے ریڈیو کا. ای اذاعۃ کا مطلب ہو جائے گا کون سے ریڈیو سے. آپ نے جو کہا مفرد جمع کے ٹیبل میں مؤنث غائب اور مذکر مخاطب تذہب سیم ہے. جی بالکل سیم ہوتے ہیں. ہی تذہب و انت تذہب دونوں سیم ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایکسرسائز شروع کی ہے، صحح الجمل الآتیہ، مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح کریں. صحیح کرنے کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ خطا ہوگی. پہلا سینٹنس ہے یا مریم اتعرف رقم ہاتف المدیرۃ، چونکہ خطاب مریم سے ہے، مریم انتی ہیں، تو انتی کے لیے فعل کیا آئے گا؟ اتعرفینا، لیس اتعرف بل اتعرفینا، تفعلینا کے وزن پہ. سیکنڈ والا ہے، لکھ لو، سیکنڈ والا ہے ید واحد ہے، مریم واحد ہے. اتعرفینا واحد ہی ہے. ٹیبل دیکھو، ٹیبل تذهبینا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی. الثانی یدخلون الطلاب الفصل، یہاں پہ مسئلہ ہے کہ فعل کے بعد جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. جب فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر فعل جو ہے وہ واحد کا آتا ہے، اس وجہ سے یدخلون نہیں آئے گا بلکہ یدخلو آئے گا. بالکل صحیح، بارک اللہ فیکی. الثالث کیا ہو جائے گا؟ الطبیبات یخرجون من المستشفى، تو الطبیبات، عفوا الطبیبات یخرجون من المستشفى. الطبیبات جمع مؤنث ہیں تو یخرجون کی جگہ پہ کیا ہونا چاہیے؟ یخرجنا. صحیح، یخرجنا. چوتھا کیا تھا جی؟ چوتھے پہ ہم آئے تھے یجلسن الطالبات الجدد فی الصف الاخیر. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ یہاں پہ فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد اس میں ظاہر ہے تو فعل کیسا آئے گا؟ واحد کا آئے گا. لیکن چونکہ فاعل مؤنث ہے تو فعل کیسا آئے گا؟ مؤنث کا آئے گا. تو پھر کیا آئے گا؟ تجلسو، فقط تجلسو، لیس لانتی بل لہیا، ہیا کے لیے جو آتا ہے وہ والا ہے. تجلس الطالبات الجدد فی الصف الاخیر. الخامس اخوان، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تذهبون آئے گا. اخوان کیا ہے؟ جمع مذکر. جب جمع مذکر آ جائے گا تو فعل مضارع میں کون آئے گا؟ واو آئے گا. تو تذهبون، أين تذهبون أنتم يا إخوان؟ أنتم أين تذهبون؟ ثم السادس بارك الله فيك، أختي تدرس في المدرسة الثانوية. أختي مؤنث فالفعل يأتي للمؤنث. أختي تدرس في المدرسة الثانوية. جيد. السابع
कतबा यक्तुबु फमादा या बनाती, या वो एक होती है ना, पुराने जमाने में कार्टून देखे थे कि वो कार्टून जो है वो इतनी बड़ी मशीन गन लाता है और धड़ 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 चलाता रहता है और सारी गोलियां ज़ाया हो जाती हैं, निशाने पे नहीं लगती। एम करो, निशाना बनाओ, फिर गोली चलाओ। फायदा है नहीं, जीत के नहीं गए होंगे, मैं फिर भी सुनूंगा, लेकिन धड़ 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 चलाओगे ना तो उसमें जो है ना मिस हो जाता है। फोकस करो, कोशिश करो, आपको आता है, आपको आता है, सोच के फिर एक जगह पे रुको। ओके, देखो बनाती से बात हो रही है ना, बनाती, बनाती जमउ बिंत, बिंत मुअन्नस फल बनात जमउ मुअन्नस, व या का क्या मतलब है, खिताब हो रहा है, मुखातब हो जाएंगी। जमा मुअन्नस मुखातिब कौन सी ज़मीर होती है, अंतुन्ना, अंतुन्ना के लिए क्या इस्तेमाल होगा, अंतुन्ना के लिए तक, तब ना तो तक तुबना, मादा तक तुबना या बनाती। अब उसके बाद सोच के सिर्फ एक जवाब दीजिएगा जनाब जी आप, बाकी कान बंद कर लो, कोई मसला नहीं है, नहीं सुनना मैं किसी की भी, आप जो जवाब दोगे मैं वही बोलूंगा। आप मुझे नंबर 8 का जवाब बताएं, ये मुअन्नस मुज़क्कर मुझे नहीं पता, सोचें, एनालाइज करें। अगर ये सही जवाब नहीं देंगे ना तो ये आपको कल समोसे खिलाएंगे, नहीं रोजाना नहीं, कल खास पनिशमेंट में। एक जवाब चाहिए सही, मैं तर्जुमा क्यों करूंगा, क्लास 1 के बच्चे हैं क्या छोटे से। अकला या कुलू का मतलब होता है खाने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक जवाब चाहिए, जब आपका जवाब हो जाए आप मुझे सिर्फ एक जवाब बताइए, मैं ये लॉक कर दूं, फाइनल है, कंफर्म वाला नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक बार बोलना कि ये जवाब है मेरा, लोगों के समोसे का मुकद्दर है। अच्छा जवाब तो टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है सारा सारा दिन बैठेंगे। देखना किसको है, सेंटेंस में देखो बात किससे हो रही है, मुखातब से, कितने हैं वो, मुज़क्कर या मुअन्नस। बारकल्लाहु फीक। बस अब ये जो आपने प्रोसेसिंग की है ना, आपको अब कोशिश करनी है कि बस आप इसी पे वक्त लगा के प्रोसेसिंग को फास्ट करें, फायरिंग को फास्ट ना करें, प्रोसेसिंग को फास्ट करें। फायरिंग से फायदा नहीं होगा, प्रोसेसिंग से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मादा ताकुलु या अब्बासु, बारकल्लाहु फीक, बात हो रही है अब्बास से, अंता से, फअंता ताकुलु, मादा ताकुलु या अब्बास। التاسع نحن نشرب सिंपल, نحن نشرب القهوة كل صباح. ثم العاشر، ऑनलाइन वालों के जवाब ज़्यादा जल्दी आ गए, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला आप सबसे खुश हो, आप सबके इल्म को बढ़ाए, सबको इस्तिकामत अता करे। जी 10 में क्या होगा, यरजिउ, सयरजिउ अबी मिन रियाजी लिअन्न अल-अब मुज़क्कर फल-फ़िल याती लिल-मुज़क्कर, यरजिउ सयरजिउ अबी मिन रियादी फिल उसबुअल क़ादिम, मेरे अब्बू आएंगे, लौटेंगे रियाज से अगले हफ्ते। वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह। जी रियाज एक जगह, एक शहर का नाम है। तअम्मल मा यली, जिस तरह इन्होंने आपको फ़िल माज़ी का बताया था, सयरजिउ, यरजिउ बोलते हैं, इन्होंने फ़िल सीन के साथ लगाया तो हम भी सीन के साथ लगा देते हैं। मुस्तकबिल का, मुस्तकबिल में जो है मेरे अब्बू आएंगे आने वाले हफ्ते में। सही, जिस तरह उन्होंने आपको फेल माजी का ब्रेक डाउन करके दिया था, इस तरह यहाँ पे आपको फेल मुजाहरा का बता रहे हैं। यज़हबू को अगर हम देखते हैं तो इसमें शुरू का या किस चीज की अलामत है, हरफुल मुजारे, या हरफुल मुजारे है, इसके अंदर फेल ज़हाबा है और इसकी ज़मीर कौन सी है, मुस्ततिर, छुपी हुई है, जरूरत होगी तो आएगी, नहीं जरूरत होगी तो नहीं आएगी। यज़हबूना पे जब आते हैं तो या उसी तरह फेल हरफुल मुजारे अलामत मुजारे बन जाएगा, ज़हाबा इसका फेल हो गया, वाओ को क्या कह रहे हैं ये, फाइल, और यहाँ पे नून को गौर कीजिएगा क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अलामतुर रफ़ई। फेल मुजारे और फेल माजी में जो है एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये कि फेल माजी जो है वो होता है मबनी, उसकी इराबी हालत नहीं होती, जबकि फेल मुजारे जो है उसकी इराबी हालत होती है। जिस तरह इसम में रफ़ा नसब और जर होता है, इस तरह फेल में भी जो है रफ़ा नसब और जज़म होता है। तो ये नून जो आ रहा है यज़हबूना के आखिर में, ये उन्होंने क्या कहा, ये है अलामतुर रफ़ा, यानी जब ये नून मौजूद होगा इस वाव नून के साथ तो इसका मतलब है कि फेल कौन सी इराबी हालत में, रफ़ा में।
آ جائے گا تذهبوا میں تا کیا بن جائے گا اب علامت مضارع ذهب فعل ہو گیا اور اس میں بھی یذهبوا کی طرح ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے یذهبون یذهبنا کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں یا علامت مضارع ہے ذهب فعل ہے اور نون جو ہے وہ اس کا فاعل ہے یہ نون کون سا والا نون ہے نون النسوہ ٹھیک ہے نون النسوہ خواتین کا یعنی جمع مؤنث کا نون ہے پھر تذهبوا انتا کے لیے جب انتا کے لیے تذهبوا ہے تو یہاں پہ تا حرف مضارع ہے ذهب فعل ہے اور اس کی ضمیر بھی جو ہے وہ مستتر ہے لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ لازمی طور پہ یہ ضمیر مستتر کون سی ہوگی انتا کی یہ چینج نہیں ہو سکتی اور یہ فعل یہاں پہ اس کے بغیر نہیں آئے گا انتا اس کے اندر شامل ہے لازمی طور پہ پھر تذهبون اس میں تا علامت مضارع ذهب فعل واو فاعل اور نون علامت رفع تذهبین میں تا علامت مضارع ذهب فعل یہاں پہ اس کے یا کو انہوں نے کہہ دیا فاعل یہ یا کس کی جگہ پہ آ رہا ہے مخاطب واحد مؤنث مخاطب کون سی ضمیر ہوتی ہے انتی یا جو ہے یہ انتی کی جگہ پہ آ رہا ہے یہ اس کا فاعل کہہ دیا انہوں نے اور نون کو علامت الرفع پھر جمع مؤنث میں تذهبنا تا علامت مضارع ذهب فعل اور نون فاعل کا یہ کون سا والا نون تھا نون النسوہ نون النسوہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ نہیں بنی ہوئی نون النسوہ کیا ہوتا ہے نسوہ کس کو کہتے ہیں تانیث جمع مؤنث کی علامت صرف تانیث کی علامت جو ہے وہ فعل ماضی میں تا ہوتی ہے اور اسم میں گول تا الف مقصورہ الف ممدودہ ہوتی ہے یہاں پہ اس کو جمع مؤنث کہیں اذهبوا میں حمزہ جو ہے وہ حرف المضارع ذهب فعل ہو گیا اور ضمیر مستتر ضمیر کون سی ہوگی یہاں پہ انا کی نذهبوا میں نون حرف مضارع ذهب فعل اور ضمیر مستتر کون سی نحن ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بریک ڈاؤن ہے آپ کو انشاءاللہ کبھی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ پہچان اور الحمدللہ آپ میں سے اکثر گئے ہیں امید ہے کہ جن کو کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے ان کی بھی ٹائم کے ساتھ اور پریکٹس کے ساتھ کنفیوژن کافی حد تک کم ہو جائے گی الکلمات الجدیدہ سیارۃ الاجرہ کا کیا مطلب تھا سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو اجرت کہتے ہیں ٹیکسی کرائے کی گاڑی بالکل کرائے کی گاڑی صف و جمع صفوف معنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صف رو والاخیر آخری لاسٹ بارک اللہ فیکی صف الاخیر کیا تھا آخری صف تو الحمدللہ 13 چیپٹرز ہو گئے ہیں فعل ماضی کی جو ان کی ایک تصریف تھی کسی حد تک وہ ہو گئی ہے تثنیہ کو چھوڑ کے اور فعل مضارع کی بھی الحمدللہ تصریف مکمل ہو گئی ہے تثنیہ کو چھوڑ کے اب آپ تھوڑا سا سوچ کے اپنے حالات کو کنگھال کے یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اس کے مقابلے میں کیا آپ کو اب کچھ فرق اپنے آپ میں محسوس ہو رہا ہے سمجھنے کے اعتبار سے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا ابھی تک اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں سینٹینس کو فارم کرنے کو چھوڑ دیں سینٹینس فارم کرنے کو چھوڑ دیں سینٹینس کے معنی کو ریئلائز کرنے میں ریکگنائز کرنے میں کہ یہ سینٹینس کیا مجموعی طور پہ ایک معنی دے رہا ہے یہ چیز آپ کو کلیئر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے پچھلے سے بہتر جب آپ نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کچھ یاد نہیں آ رہا اس کے مقابلے میں پرسنلی ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ہو کسی کو کم ہو لیکن کچھ کیا چینج بہتری یا کمی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں اگر کمی محسوس ہو رہی ہے تو پھر بتا دیجیے گا پھر ہم ٹرین کو جو ہے وہ گھما لیتے ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن اگر بہتری محسوس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ جیسے جیسے آگے جائیں گے یہ چیزیں ریپیٹیشن کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ میں آتی رہیں گی انشاءاللہ کچھ آپ بھی اگر ریوائز کر لیں تو اچھا ہے انشاءاللہ لیکن جیسے جیسے آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پرانی چیزیں جو ہیں وہ اتنی بار ریپیٹ ہونے کی وجہ سے پہچان میں آ چکی ہوتی ہیں پھر نئی چیزوں کا وہ ہوتا ہے کہ اب یہ اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی آپ پڑھائی ختم کر لیں گے آپ کبھی بعد میں بھی اٹھائیں گے تب بھی آپ کو پتہ چلے گا یار پڑھا تھا کبھی لیکن اب نیا لگ رہا ہے تو یہ معاملہ ہوتا رہے گا کچھ رولز ایسے ہوں گے جو آپ پڑھیں گے وہ رولز کم اپلائی ہوتے ہیں وہ آپ رول بھول جائیں گے پھر کبھی گرامر کی کوئی کتاب پڑھیں گے یا کوئی تفسیر پڑھیں گے کسی نے کوئی پوائنٹ مینشن کرے گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ بھی چیز تھی ٹھیک ہے تو ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ جو رول آپ پڑھیں گے وہ سارے کے سارے رول جو ہیں بیائی نہیں آپ کے ذہن میں رہیں گے لیکن ایک سینٹینس کا ایک مجموعی معنی اس طرح کے سینٹینس میں کوئی فاحش غلطی نہ ہو رہی فاحش غلطی کا کیا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ جانے کی بات کر رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نازل ہونے کی یا کھانا کھانے کی بات کر رہا ہے ایک کی بات کر رہا ہے جمع کی بات کر رہا ہے اتنی پہچان ہو جائے سینٹینس میں فاعل مفعول اس کی پہچان کسی حد تک ممکن ہو اعرابی حالت کچھ سمجھ میں آنے لگے کہ اعراب کب چینج ہوتا ہے کس طرح چینج ہوتا ہے کس طرح پہچان میں آتا ہے الحمدللہ پچھلی کلاس میں بھی 2-3 بار شاید اعراب تقدیری کی بات آئی اور آپ لوگوں کی طرف سے خود ہی جواب آیا تھا جب شروع میں ہم نے اعراب تقدیری ڈسکس کیا تھا تو کنفیوژن ہوتی تھی کہ اعراب تقدیری کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا وغیرہ تو اگر آپ کو یہ بہتری محسوس ہو رہی ہے کافی کمی تو زندگی بھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو ان کو کافی کمی کافی حد تک محسوس ہوتی رہتی ہے لیکن اگر پچھلے کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں تو اگر آپ کو انشاءاللہ بہتری محسوس ہو رہی ہے تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو اور بہتر محسوس ہوتی رہیں گی بس آپ نے ایک فیور یہ کرنا ہے کہ کم از کم کلاس کا جو ٹائم ہے اس میں آپ اپنے آپ کو اس کلاس کے لیے مختص کر لیں
تو آپ کے لیے انشاءاللہ زیادہ آسانی ہو جائے گی، زیادہ آپ کو جو ہے وہ ایکسپیرینس آپ کا بہتر ہو جائے گا. اگر کلاس میں بھی آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں گے یا ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہوں گے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اس کے اثر میں کچھ کمی محسوس ہوگی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ چیزیں آپ کو بہتر محسوس ہو رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے. جی جی ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں. اصطلاحی میں آپ نماز کی جو صف ہوتی ہے وہ مراد ہو سکتی ہے، لغوی میں صف اور بھی اس کے معنی ہوں گے لغت میں probably. ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی بتا دیں، ادروائز آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. آپ کے لیے ہاں کر سکتے ہیں معنی، وہ حج کے معنی میں بھی آتا ہے، دیکھنا ڈکشنری میں دیکھ لیں گے تو شاید زیادہ بہتر بتا دیتا ہے انشاءاللہ. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، ورنہ نیکسٹ کلاس کے شروع میں آپ بتا دیجیے گا. یہ نون فائل کیسے ہوا، نون نسوہ کا اصل میں فعل کے ساتھ اگر کوئی چیز ایسی مل جائے جس کو فائل کے طور پہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس کو فائل کہہ دیا ہے. اب آپ ضروری نہ بھی کہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بس پہچان ہو کہ یہ کس فعل کے لا رہی ہے، کس ضمیر کے لا رہی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. 385 ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا الحریر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم ریشم مت پہنو، جس نے ریشم پہنی دنیا میں وہ ریشم نہیں پہن سکے گا آخرت میں. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. جس نے دنیا میں ریشم، مرد کے لیے تو ظاہر ہے ریشم بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے. تو اگر کوئی شخص ان دونوں کا استعمال کرتا ہے تو آخرت میں محروم ہونے کا ایک مطلب یہ کہ جنت سے محروم کر دیا جائے، اور جنت سے محرومی یہ دائمی نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ اصولی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کہ اگر مومن ہے تو اس کے گناہ کی سزا کے بعد وہ جنت میں آ جائے. دوسرا اس کا معنی ہے کہ وہ جنت میں چلا تو جائے گا لیکن جنت میں ان چیزوں کی طلب نہیں ہوگی اس کے پاس. جنت میں ہر چیز اس کی خواہش پر ملے گی لیکن یہ چیز اس کو دستیاب نہیں ہوگی، اس کی چاہت بھی نہیں ہوگی اس کے پاس. وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا دنیا میں. چاندی 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 حدیث میں آتا ہے یہ والی جو پٹی ہے نا 4 انگلی کے برابر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں میں لگا لیا، یہاں لگا لیا، یہاں لگا لیا، بس اتنا 4 انگلیوں کے برابر اتنی ریشم استعمال کرنے کی اجازت. ہاں ایک اس مرد کو بھی ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے جس کے بالوں میں ہو جائیں جوئیں. اب وہ جو ریشمی پہنے گا تو جو ہے وہ جب اس کے گرے گی کپڑے کے اوپر تو سلپ ہو کر نیچے چلی جائے گی. اب وہ یہاں واپس نہیں آئے گی، وہ دوسرا راستہ ڈھونڈ کے کہیں اوپر جائے گی، دوسرے پہ چڑھے گی. ظاہر ہے اس کو پتا ہے یہاں سے تو سلپ ہو جانا ہے، تو ان کو گرانے کے لیے ایک طریقہ ہے. اس طرح خارش وغیرہ ہے تو اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خواہش کو ختم کر دے گا تو نہیں پیدا ہوگی. مصنوعی ہے، اکثر مصنوعی ہے، ورنہ یہ تو ایک کیڑا خاص، یہ تو مصنوعی ریشم ہے. اصل ریشم ہو تو پھر مصنوعی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. عورتیں ریشمی کپڑا پہنتی، جی ہاں یہ والا بالکل ان کے لیے تو جائز ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے. عورتیں سونا پہنے، چاندی پہنے، ریشم پہنے، یہ جائز ہے ان کے لیے. مرد کے لیے کچھ پابندیاں ہیں اور وہ پابندی ریشم نہیں پہن سکتا، سونا نہیں پہن سکتا، اور چاندی پہن سکتا ہے لیکن چاندی کی جو ہے صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے. وہ اگر وہ کانٹے پہننا چاہے تو نہیں پہن سکتا، ہارٹ پہننا چاہے تو نہیں پہن سکتا، اور بعض جو ہے وہ کڑے پہن رہے ہوتے ہیں نہیں پہن سکتا، اجازت نہیں ہے اس کو. نوجوانوں میں کلچر یہ بھی اب عجیب قسم کا آ رہا ہے کہ وہ کڑا پہنا ہوا ہوگا، 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں گی تو ملنگ لگ رہا ہوتا ہے، ملنگ. بس بھنگ رہ گئی اس کو دینے کے لیے، باقی ہر چیز اس کے بعد آ گئی. دیکھ دیکھ کر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. شوقیہ طور پر وہ کچھ پلاسٹک کی وہ چیزیں پہنی بھی ہوتی ہیں. کیوں بھائی؟ بس ویسے ہی، کوئی بدعقیدگی نہیں ہے، ویسے ہی.
तो मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, मर्द के लिए तो जायज नहीं। हाँ, मर्द रेड कलर भी नहीं पहन सकता, मर्द जो है वो येलो भी नहीं पहन सकता, हाँ ऑरेंज है, हाँ अगर उसमें वो डिजाइनिंग हो फिर ठीक है। नबी इस्लाम ने रेड पहना था लेकिन उसमें लाइनिंग वाला था, जैसे ये लाइनिंग है इस तरह पहन सकते हैं। जी जी, पता ही नहीं, आप बताना शुरू कर दें आप। तो भी जाहिर है अगर आपने शर्ट पहनी है या कमीज पहनी है मुकम्मल खालिस है, मुकम्मल खालिस यानी कलरफुल उसका वो रेड है या ऑरेंज कलर है, येलो कलर, तो ठीक नहीं है ये। नहीं नहीं, जाहिर है कमीज भी उसने पहनी है तो उसके अंदर भी लाइनिंग होनी चाहिए। हम आइयो येलो कलर, येलो कलर वो तो फुटपाथ पे नहीं होते, बैठे हुए होते हैं वो लेकर, है वो बजाने वाले जो है, तो माई मतलब कलर की बात। अच्छा हाँ, मेहंदी के लिए, वो मेहंदी के लिए ना। हाँ ये तो ये हिंदू की रस्में हैं जो हमारे यहाँ, दूध पिलाई, घुटना पकड़ाई, ताला लगाई, और अजीब किस्म की रस्में होती है। दुल्हा मियाँ खड़े हैं और चाबी नहीं मिल रही इसको कमरे की, तमाशे में। अगर मिक्सिंग हो जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं, मिक्सिंग खालिस मना है, मिक्सिंग हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। पहला मसला इस हदीस का देखें, मर्दों के लिए रेशम हराम है, अलबत्ता मामूली सी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। जो सिर्फ 4 उंगलियों के बराबर हो। हाँ ये ठीक, ये ठीक। औरतों के लिए तो जायज नहीं, जायज है कोई हर्ज नहीं, क्योंकि फी नफ्सी तो हलाल है ना। और मर्द को, हाँ ये मर्द के लिए तो जायज नहीं, ना पहनना जायज है ना उसको बनाकर देना जायज। और क्यों, बिल्कुल मर्द अपनी बीवी के लिए ले जा सकता है, अपने लिए नहीं जा सकता। दूसरा मसला यह है, किसी उजर की बुनियाद पर रेशमी लिबास पहना जा सकता है, मसलन सर में जुए हैं, तो उसमें सबसे बेहतर यह है कि सर में जुए हैं तो आप रेशमी लिबास पहनने के बजाय गंजा करवा लें, बात ही खत्म होगी। लेकिन कोई गंजा नहीं करवाना चाहता तो ये हल भी है उसके पास, बहुत होती है जिस आपने मौका ही नहीं दिया होगा उनको। तो वैसे बाल कम है आपके, वो आएंगी क्या करने। अच्छा बस वजूहात की वजह से होती है, देखिए हर एक में नहीं होती, किसी एक में हो गई, और किसी ऐसे के साथ अगर आप बैठ गए जिसके जुए हैं, खून कड़वा है फिर, खून कड़वा है, खून। अच्छा, या आपने किसी को मारा होगा बुरे तरीके से, वो देख लिया होगा उसने, सबको बता दिया होगा इधर नहीं जाना। चलो अगला मसला लिखें, जिसने दुनिया में रेशमी लिबास पहना वो आखिरत में इस नेमत से महरूम हो जाएगा। जिसने दुनिया में रेशमी लिबास पहना वो आखिरत में इस नेमत से महरूम हो जाएगा। थ्री 86, हाँ जी। नहीं नसीब बकरी को जुए नहीं, गलत बात, नहीं बिल्कुल ऐसा ही। जी लास्ट पॉइंट ये था कि जिसने दुनिया में रेशमी लिबास पहना वो जन्नत में इस नेमत से महरूम कर दिया जाएगा। 386, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। सर ये मसाइल खास मर्द के लिए है ना। जी जी, हाँ चूंकि ऊपर बयान हो चुका है ना, ऊपर बयान हो चुका है, ये किसके लिए मना है, मर्द के लिए मना है, तो दूसरा मसला जाहिर उसी के लिए, पहला मसला उसके तहत ही है ना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तलबसुल हरीरा, तुम रेशम ना पहनो, ये जो हरीर बारीक रेशम को कहते हैं, वला दीबाज, और दीबाज कहते हैं मोटी रेशम को, ना बारीक रेशम पहनो ना मोटी रेशम पहनो।
वला तशरबू फी आनियति दाहबी वल फिद्दा, और ना पियो तुम सोने के बर्तनों में और ना चांदी के बर्तन में। दाहब सोना, फिद्दा चांदी, और आनिया बर्तन को कहते हैं। वला तअकुलू फी सिहाफिहिमा, और ना तुम खाओ इन दोनों की प्लेटों में। चांदी की प्लेटें, सोने की प्लेटें ना खाओ। फइन्नहा लहुम फिद दुनिया, बेशक ये उनके लिए दुनिया में है, वलकुम फिल आखिरा, और तुम्हारे लिए आखिरत में है। यानी कुफार के लिए दुनिया में है, तुम्हारे लिए आखिरत में। वो सोने के बर्तन खाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तुम्हारे लिए ये चीजें नहीं है, तुम्हारे लिए जन्नत में। जी, हरीर बारीक रेशम को और दीबाज मोटी रेशम को। बिल्कुल नहीं, चांदी और सोना इस, सुभान अल्लाह, फिर तो आप बालिग नहीं, तो उसको आप कुत्ता भी खिलाना शुरू कर दो, खिलाएगा कोई? जाहिर है आप तो मुकल्लफ है ना, आप तो ये काम नहीं कर सकते ना। अब दूसरी बात मैं ये बता रहा था, अगर मर्द ने इस्तेमाल करना है तो वो इस्तेमाल हो सकता है सोना और चांदी दांत में और नाक में। किसी का नाक कट गया तो बकिया चीजें जो नाक बनाकर लगाया जाता है उसमें खराबी पैदा हो जाती है। सोने का अगर नाक लगाएंगे तो वो खराब नहीं होगा, इल्ला ये को काट के ले जाए अलग है। सोने देखेगा तो उसकी जगह पता चलेगा सोने का नाक है, तो सोया हुआ नाक ही ले जाए आपका। ठीक है, ये सोने का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। मसला तांबे के ठीक है ना, वो सोना है ना चांदी है, कोई अर्ज नहीं, कोई बात नहीं। इसी तरह जैसे घड़ी है आपकी, और लोहे की घड़ी, उसके ऊपर आपने पॉलिश करवा ली है, वो चांदी की करवा ली है सोने की, तो वो सोने के हुक्म में नहीं होता। जाहिर है फिर आप ज़कात देंगे उसकी? नहीं देंगे। 10 तोला है, अगर बोले गोल्डन कलर चढ़ा हुआ है ज़कात दें, तो बोलेगा ये पानी है, सियाना बन जाएगा, पानी है। जाहिर है वो हुक्म नहीं होगा इसका। मिठाई हाँ खा सकते हैं बिल्कुल, चांदी का वर्क लगा हुआ होता है ना, सोने चांदी का वर्क लगा होता है, आप मिठाई के लड्डू के साथ खा रहे होते हैं, शादी का लड्डू खा रहे हैं, जायज है जी। उसका क्या होता है? जी, सोने का दांत लगाना जायज है, सोने का कान लगाना, सोने का जो नाक लगाना, ये जायज है। पहला मसला ये है, मुसलमान मर्दों को किसी भी किस्म का रेशमी लिबास पहनने की इजाजत नहीं है। मुसलमान मर्दों को किसी भी किस्म का रेशमी लिबास इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। जी बिल्कुल नहीं पहन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, येलो भी और रेड भी खालिस नहीं पहन सकते। अगर उसमें और चीजें डिजाइनिंग है, लाइनिंग है, तो ठीक है पहन सकते हैं, यानी मिक्सिंग होनी चाहिए किसी और कलर की। क्या लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये वैसे इस पर नहीं, जो जाती इस्तेमाल इस तरह की इस्तेमाल में इसमें नहीं। जी मैं हदीस ही बयान कर रहा हूँ, अपनी बातें तो नहीं बता रहा। रेड कलर भी मना है, येलो भी मना है, मैं अपनी बातें तो नहीं बता रहा, हदीस ही बता रहा हूँ। दूसरा मसला, रेशमी लिबास औरतों के लिए जायज है। रेशमी लिबास औरतों के लिए इस्तेमाल करना जायज है। खालिस तो बहुत महंगा होता है, ये भी अक्सर मिक्सिंग होती है। तीसरा मसला ये, सोने चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल मुसलमान मर्दों और औरतों दोनों के लिए हराम है। सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल मर्दों और औरतों के लिए नाजायज है। खालिस सोना, खालिस रेशम। अच्छा, आगे एक और मसला लिखें, सोने की बनी हुई अशिया, मसलन अंगूठी, कलम कलम घड़ी,
ऐनक वाला जिन, ठीक है, इनका इस्तेमाल औरत के लिए जायज है, मर्द के लिए नहीं। यहाँ पर हमारे लिए पाबंदियां हैं, बाकी रास्ता खुला है उनके लिए। इस्लाम में जहां जो चीज जिसके लिए बेहतर है उसको, उनको इस रास्ते को बिल्कुल खोल दिया। तो जो चीज हराम हो गई तो उसका मतलब है फिर इस जाविये से भी उसका इस्तेमाल हराम है। जिसके लिए जो चीज हलाल है हर जाविये से इस्तेमाल। नबी अलैहिस्सलाम ने आपके सहाबी गालिबन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला ने एक शख्स को देखा था, रेशमी लिबास पहनकर आया, छोटा नौजवान बच्चा था, रेशमी लिबास पहनकर आया, तो उसकी कमीज को उतार कर फाड़ दिया। फरमाया कि जाओ जाकर अपनी माँ को कहो तुम्हें दूसरा लिबास पहना है, ये जायज नहीं है तुम्हारे। उमर रदी अल्लाह तआला थोड़े जलाली तबीयत वाले थे, वो उनके पास इलाज यही था, समझा के अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर या तो कमीज फाड़ दी या 2-4 लगा दिए उसकी, जिससे वो तकदीर का मुनकिर था उसको अच्छे खासा पीटा, तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने कहा मुझे तकदीर समझ में आ गई। कुछ लोगों का इलाज ऐसे ही होता है। शेख मर्द को मना करने के पीछे क्या हिकमत हो सकती है? ये हिकमत जिक्र नहीं है, ये इम्तिहान ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या? हाँ उसकी कर सकते हैं जिसके बाद आपको पता हो कि मेरी नहीं होगी। हाँ। अच्छा देखें, इसमें हिकमत अगर आप समझना चाहें तो सिर्फ ये समझ सकते हैं, दर हकीकत ये चीज भी मर्द के लिए है। सोना चांदी रेशम, मर्द को अगर मना है रेशम और सोना, तो एक जाविये से मर्दी के लिए तो है, यानी उसकी बीवी पहन रही है, तो बीवी अगर रेशम पहनती है, बीवी अगर जेवर से वो आरास्ता हो रही है, तो इसमें खुशी किसको है? मर्द को मिलना है, लेकिन वो लाए में किस फिर ये ज्यादा खुश होगा। 387 सिल्वर रंग रिंग, ठीक है, मर्द के लिए। मर्द सिर्फ चांदी की पहन सकता है, बाकी लोहा पीतल तांबा सोना ये जायज नहीं है, ठीक नहीं है ये जी। वो छल्ले बल्ले पहने हुए थे अजीब किस्म के, बहुत ज्यादा शौक है तो चांदी की, और वो भी एक अंगूठी, दो नहीं, बर्तन तो इस्तेमाल है, ठीक है, वो मना नहीं। बरा बिन आसिफ रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मा राअयतु मिन दी लिम्मतिन फी हुल्लतिन हमरा, मैंने नहीं देखा लंबे बालों वाले शख्स को, दी लिम्मा कहते हैं लंबे बाल, और लंबे बाल जो कंधे को टच कर रहे हो, ऐसे बाल जो कंधे को लगे हुए हो, फी हुल्लतिन हमरा, सुर्ख जुब्बे में, चोगा जिसे कहते हैं, चोगा देखा नहीं होता? जी हाँ, गाउन की तरह जो पहना जाता है, जो लिबास के ऊपर नहीं पहनते हैं, सऊदी अरब अक्सर पहनते हैं। मैंने नहीं देखा लंबे बालों वाले शख्स को सुर्ख जुब्बे में, सुर्ख चोगा में, अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन हो। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये हुल्ला पहना होता है रेड कलर का, लंबे लंबे बाल होते हैं, देखा होगा मैंने उनको, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन मैंने किसी को नहीं देखा। वैसे ही माशाल्लाह सफेद कलर, थोड़ा भारी जिस्म, भारी आपका सीना, और दाढ़ी आपके सीने पर छाई हुई, और लंबे बाल, ठीक है, और काले बाल, और सुर्ख धारीदार, तो वो कुल नहीं, जैसे ये धारी आप में बनी हुई ना, इस तरह लाइनिंग वाला सुर्ख जुब्बा पहना हुआ, तो क्या हुस्न जमाल होगा, सुभान अल्लाह। तबसरा किया ना हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला, का खुलिकता कमा तशा, ऐसा लगता है कि आपकी तखलीक ऐसे हुई है जिस तरह आप चाहते थे। अल्लाह पूछ रहा था कि कैसे बनाऊं तुझे, और वैसे बनता चलेगा। ये यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल का एक खूबसूरत तबसरा है उनके अशार में। लहू शअरुन यदरिबु इला मनकिबैहि, आपके बाल थे जो आपके कंधों पर लग रहे थे, सर के बाल इतने बड़े थे कंधों को लग रहे थे। बईदुन मा बैनल मनकिबैहि, दोनों कंधों के दरमियान फासला था, यानी जिस्म चौड़ा था आपका। लैसा बिल कसीर वला बिल तवील, ना पस्त कद था ना लंबा कद था, क्योंकि दोनों ऐप है, लंबा हो दूसरों को वो यूं देख रहा हो नीचे करके, या नीचे वाले यूं देख रहे हो तो अजीब लगता है वो, और अगर वो छोटा तो छोटू मियाँ कहते हैं हम उसको, तो वो भी अच्छा नहीं लगता।
اور حسن یہ ہے کہ اس کا قد درمیانہ ہو, نہ چھوٹا نہ بڑا, زیادہ موٹا ہے تو بھی اچھا نہیں, بہت پتلا ہے تو بھی اچھا نہیں, جسم ٹھیک ٹھاک ہو, فٹ فاٹ ہو, تو یہ زیادہ حسن و جمال والا ہے. اور ختم تھا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ دیدار ہوگا, انشاءاللہ. ہمیں نہیں ہوگا تو پھر کسے ہوگا, کس کو ہوگا؟ پہلا مسئلہ, سرخ رنگ کا لباس جس میں کسی اور کلر کی ڈیزائننگ بھی ہو تو وہ جائز ہے. مرد کے لیے خالص سرخ کلر ممنوع ہے. سر کے بال اتنے لمبے رکھنا, نہیں اگلا مسئلہ, تیسرا مسئلہ ہو گیا. سر کے بال اتنے لمبے رکھنا کہ وہ کندھوں کو ٹچ کر رہے ہوں تو یہ جائز ہے. سبحان اللہ. کسی نے کہا شیخ صاحب عورتوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ مرد پر ریشم حرام ہے, سونا حرام ہے, سرخ رنگ ممنوع ہے, اب ان کو یہ بھی سمجھا دیں مردوں کے لیے 4 شادیاں بھی جائز ہیں. اللہ آسانی فرمائے آپ کے لیے. یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں, بعض لوگوں کو لمبے بال رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور اتنے لمبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس اوقات بعض کو دھوکا ہو جاتا ہے. ایک تو مونچھیں بھی نہیں ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, اور پھر صرف بڑے بال رکھے ہوئے ہیں. عورت سے مشابہت نہ ہو, یہ ذہن میں رہے. اتنے لمبے بال کہ عورت سے مشابہت ہو, جائز نہیں, ایک بات. دوسری بات, اللہ کے رسول نے ہمیشہ لمبے بال نہیں رکھے. آپ کے بال 3 طرح کے ہوتے تھے. نمبر 1, کان کی پٹی جو ہے نا نیچے والا, اس کو کیا کہتے ہیں, لو کہتے ہیں, یہاں تک ہوتے تھے, یا پھر لو اور کندھے کے بیچ میں ہوتے تھے, یا پھر کندھے سے ٹچ کرتے تھے. ساری سنتیں ہیں. ایک طالب علم نے کہا کہ شیخ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لمبے بال ہمیں رکھنے دیں. تو میں نے کہا بیٹا نبی اسلام کی 3 سنتیں, جب تک آپ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کر لیں, جب فارغ ہو جائے گا تو اس پہ کر لینا. ہاں, اب یہ رہی بات کہ اس پہ پونی بونی لگا لینا. نماز میں 2 چیزیں منع ہے, کپڑا فولڈنگ کر سکتے ہیں آپ, اور اپنے بالوں کو گرا نہیں دے سکتے. مرد کے لیے نہ داڑھی کو گرا دے سکتے ہیں, نہ سر کے بالوں کو دے سکتے, اور نہ ہی اپنے بازو چڑھائے ہوئے ہوں آپ, نہ پینٹ فولڈ کی ہوئی ہو آپ نے. پینٹ اگر آپ نے نیچی آپ ایسی خرید لیا جو ٹخنوں سے نیچے ہیں, تو نماز کے لیے آپ اس کو فولڈ کریں تو اتنا دیکھیں کہ ٹخنے آپ کے نظر آ جائیں, اس کے بعد پھر اس کو پنچ کر دیں, آپ سلائی کر دیں, مستقل آپ کی ایسی رہے. یہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, نماز کے اندر شلوار کا ٹخنوں سے اوپر مطلوب نہیں ہے. 24 گھنٹے آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر, 24 گھنٹے مسجد میں آ کر اوپر کر رہے. بعض مسجد میں بھی نہیں کرتے, مسجد میں بھی نہیں کرتے بعض. شیخ جوڑے, ہاں عورت کی ہو جائے گی. عورت نے اگر وہ بال باندھے ہوئے, پونی بونی لگائی ہوئی, لیکن اوپر نہیں کر سکتی. وہ بال کو سمیٹ کر سر کے اوپر کر لے اور یوں لگے جس طرح اوپر کوئی مگا رکھا ہوا ہے اس نے, وہ جائز نہیں. اور پیچھے کی طرف کرے گی وہ, اور اس کو وہ سمیٹ سکتی ہے, اس میں کوئی بات نہیں. باقی آپ نماز سے ہٹ کر ہیں, آپ نے بال باندھے ہوئے تو کوئی حرج نہیں. داڑھی باندھنا جائز نہیں مطلق. اللہ کے رسول کا فرمانا ہے, میں اس سے اعلان بیزاری کرتا ہوں جس نے داڑھی کو گرا لگائی, اور جس نے داڑھی نہیں رکھی اس سے کتنی نفرت ہوگی, اس سے کتنی نفرت. داڑھی رکھ کر اگر آپ اس کو چھپاتے ہیں, گرا لگاتے ہیں, سمیٹتے ہیں, اس کو اعلان برات ہے, اعلان بیزاری ہے. اور جس نے کاٹ ہی لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا. 2 سفیر آئے تھے نا کسی ملک سے, داڑھی کٹی ہوئی تھی, تو نبی اسلام نے فرمایا کس نے حکم دیا؟ اس نے کہا ہمارے مالک نے حکم دیا. تو نبی اسلام نے چہرہ پھیر لیا کہ میرے مالک نے مجھے حکم کیا دیا, داڑھی رکھنے کی. جی, سیٹنگ دوسرا جرم ہے. ایسی سیٹنگ کی بھی ہوتی ہے کہ وہ داڑھی کا استہزاء ہوتا ہے. ادھر سے آئی, یوں اوپر چلی گئی, وہاں سے نیچے آئی, یہاں سے تھوڑی سی پتلی پتلی ہوتی, تھوڑی سی بڑی ہو گئی یہاں پر, بعض نہیں, تھوڑی یہاں رکھی, تھوڑی یہاں رکھی, مذاق ہے. سیٹنگ ہی تو منع ہے.
اچھا بعض لوگ خط کرواتے ہیں, یہاں سے سیٹ کر لیا, نیچے سے سیٹ کر لیا, یوں رکھی ہوتی ہے داڑھی تھوڑی کے اوپر, بس جباڑے کے اوپر, خط بھی جائز نہیں جی, چھیڑنا نہیں, جب رکھ لیا بس. کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں, اگر آپ نے داڑھی کاٹی نا تو پھر سنبھلے گی نہیں, پھر ظاہر جب آپ نے کلین شیپ کی ہے یا کاٹی ہے تو پھر یہ بڑھتی چلی جائے گی. جب ہاتھ نہیں لگائیں گے تو پھر اتنی رہے گی, آپ ہلکی بلکی بڑھے گی, بس ایسے زیادہ نہیں بڑھے گی. آپ صرف یہ سینہ تھا, نیچے تک نہیں تھی, یہ سینہ تھا. جو ایک مٹھی کی اصطلاح ہے نا, ایک مٹھی کی اصطلاح, وہ اصطلاح غیر شرعی اصطلاح ہے, یعنی ایسے کوئی شرعی اصطلاح تھوڑی ہے. نبی اسلام کی داڑھی ایک مٹھی تھی, بات غلط ہے. آپ کی داڑھی نے آپ کے سینے کو کور کیا ہوا تھا. داڑھی کاٹنا حرام ہے, حرام. داڑھی رکھنا سنت, ایسا مسنون مستحب نہیں, فرض ہے. مرد کی زینت ہے داڑھی, داڑھی. جی بیگم تبدیل کر لیں جی, داڑھی نہیں. فرض بتا دیا نا, کوئی شک ہے میرے الفاظ میں؟ فرض ہے, سنت نہیں, فرض ہے. داڑھی رکھنے کے حوالے سے 5 قسم کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, 5 قسم کے آرڈر ہیں. بڑھاؤ, ٹھیک ہے, معاف کر دو, وافر کر دو, یہودی کی مخالفت کرو, مشرکین کی مخالفت کرو, مونچھیں پست کرو, داڑھی بڑھاؤ, میرے رب نے اس کا حکم دیا ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں. اگلا مسئلہ لکھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال میں بے مثال تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال میں بے مثال تھے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا 7 چیزوں کا اور ہمیں منع کیا 7 چیزوں سے. جو چیزیں حکم والی ہیں وہ ہیں امرنا بعیادت المریض, ہمیں حکم دیا مریض کی عیادت کا, تیمارداری کریں جا کر. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مریض کون ہے, بہت کون ہوا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے جی اچھا مجھے پتہ ہی نہیں, جب ٹھیک ٹھاک ہو کر آیا نا, آپ بیمار تھے, سنا غائب تھے, پتہ نہیں چلا. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری زندگی کا جو معاملہ ہے وہ بے رخی والا ہے. کوئی غرض نہیں ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی فوت ہو گیا, کوئی تکلیف میں, ہم اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہیں تو بس اتنی بات کافی ہے. حتیٰ کہ بسا اوقات گھر کے نیچے والا پڑوسی جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے, وہ تکلیف میں ہے, وہ پریشانی میں ہے, اوپر والے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہم زندگی کے اس دور کے اندر آ چکے ہیں جہاں ہم بالکل سکھی بد مزہ بے رخی زندگی گزار رہے ہیں. اسلامی اخوت کا جو رشتہ ہے نا, جہاں قربانی دینی ہوتی ہے, وہاں ہم اس رشتے کو قربان کیا ہے. رشتے کے لیے قربانی ہوتی ہے, ہم نے رشتے کو قربان. مشرکین کی مخالفت کرو, وہ داڑھی نہیں رکھتے, تم داڑھی رکھو. ایک یہودی کی, جی یہ ہے نا کہ داڑھی بڑھاؤ, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ, یہودیوں کی مخالفت کرو. اور تیسرا یہ تھا کہ داڑھی بڑھاؤ, معاف کر دو. 5واں یہ تھا کہ مجھے کم کرو, داڑھی بڑھاؤ. اور ساتھ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا داڑھی رکھنے کا. اور ویسے بھی یعنی داڑھی اگر کوئی نہیں رکھتا تو کس کے ساتھ مشابہت ہے اس کی؟ عورت کے ساتھ. کیونکہ عورت کے مونچھوں میں اور داڑھی میں بال آنا خلاف فطرت ہے, اس لیے اس کو تلاش کرتی ہے, وہ صاف کرے وہ. لیکن مرد, اس کی تو فطرت ہے کہ بال آئیں. اب اگر وہ کاٹتا ہے تو اس کی مشابہت عورت کے ساتھ, اور لعنت کی گئی ہے اس مرد پر. اس مرد پر لعنت ہے جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے. وہ کلام میں ہے, وہ لباس میں ہے, وہ وضاقتہ میں ہے. بعض جو ہے مرد عورت کی آواز میں باتیں کر رہے ہیں, لعنت ہے. قدرتی طور پر ایسی آواز ہو تو الگ بات ہے, ورنہ بیلنس منگوانے کے لیے آپ جو آواز چینج کر لیے تو ٹھیک نہیں ہے جی. مذاق, اسلام میں مذاق اس طرح کا نہیں بےہودہ. مذاق میں اب عورت والے لباس پہن کے جا رہے ہیں, جائز ہے؟ تو یہ بھی ایک ہی چیز ہے نا, مشابہت ہوگی. بعض نے نہ مونچھیں رکھی ہوتی ہیں, نہ داڑھی ہوتی, نہ سر کے بال ہوتے ہیں, وہ دنیا کی تیسری مخلوق لگتی ہے, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یونیک چیز آ گئی مارکیٹ میں. مرد کی کچھ خصوصیات ہیں, اس کا اختیار کرنا چاہیے, اسی میں اس کی زینت ہے. یہ احساس کمتری ہے مسلمانوں کے اندر, وہ غیروں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ حسن و جمال یہی ہے.
ابھی آپ نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی حسن جمال والی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ تو آپ کے حسن میں یہ تھا کہ سر کے بال تھے، مونچھیں تھی آپ کی چھوٹی، داڑھی تھی آپ، یہ مرد کا حسن ہے. ہی نہیں تو وہ تو قدرتی طور پر اس کا تو قصور نہیں ہے نا. تو تم ایک چیز تو رکھے نا کم از کم، سر کے بال نہیں ہے اس کے، داڑھی تو رکھ لینا کم از کم، نظر تو ہے بالوں والا ہے یہ. تو پہلے مریض کی عیادت کے تعلق سے بھی اسلام کا اصول سمجھ لیں کہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کے مسلمان بھائی بیمار ہے تو جب آپ صبح جائیں گے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے جب تک وہ تیمارداری کر رہا ہے جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے، شام کو کر کے واپس آئیں اگلے دن صبح تک فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں 70,000. اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر. جی نہیں صرف تیمارداری کے لیے چلے جائے، تھوڑا سا فروٹ لے جائے، صرف تیمارداری کے لیے جا رہا ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کر کو پیسے بھی دے کر آ جائے، کو فروٹ بھی. یہ تو الگ اضافی اجر ہوگا نا، یہ تو اضافی چیزیں ہیں. آپ یہ تو اور زیادہ اخلاقیات کا حصہ ہے کہ اس کے کچھ کام ہیں وہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، آپ کر دیں، اس کی ہیلپ کر دیں. آپ گھر جا رہے ہیں کچھ دے کر آ جائیں، اگر وہ ضرورت مند ہے دوائی اس کو منگوا کر دے دیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، یا لے جانے والا نہیں ہے تو گاڑی کا انتظام کر دیں. یہ تو اخلاقیات کا حصہ ہے جو ایک مسلمان کے ہونے کے ناطے سے کرنا چاہیے. جی اور جا کر بیٹھیں اور اس کو کہیں ہمارے یہاں کیا کریں، جس بیماری میں آپ ہیں نا اس میں بچتا نہیں ہے کوئی بھی، مر جاتے ہیں. وہ بیچارہ ٹھیک ٹھاک آپ فوت کر کے آئیں گے. تسلی دینی چاہیے، لا باس طہور انشاءاللہ. آپ بیمار تو لگ ہی نہیں رہے شکل سے، مجھ سے زیادہ صحت مند لگتے ہیں، اور ان جیسی بیماریوں میں تو لوگ گھوم پھر رہے ہیں. نہیں اگر ایسا ہے تو پھر آپ سنجیدہ رہیں، ٹھیک ہے. ہاں بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پھر آپ سنجیدہ رہیں. بہرحال دم کر دیں، اس کو دم کر دیں، دعا دے دیں. اور آپ ایسے نہیں کہ بیٹھے رہیں اور دیکھیں چائے بسکٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کھانا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، یہ بھی غلط بات ہے. تھوڑی دیر بیٹھیں، دم کر دیں، پھونک ماری. چائے کا اگر کوئی پوچھ بھی رہا ہے بلکہ آپ منع ہی کر دیں کہ بھی کوئی لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ظاہر ہے آپ اکیلے تھوڑی آ رہے ہیں، تیمارداری کے لیے پورا خاندان آئے گا تو پوری ایک بھینس چاہیے دودھ کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ 5 منٹ بیٹھیں، کافی ہے، اور روانہ ہو جائیں. یا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ فروٹ اور جوس ساتھ لے آئیں، تو پھر وہ کہیں کہ بس یہیں سے مجھے پلا دیں، بس کافی، بلکہ وہی پلائیں گے پھر آپ. شیخ مرد جسم کے باقی حصوں سے بال اتار سکتا ہے، کیا حکم ہے؟ جی زیر نہ بال کاٹے گا اور بغلوں کے کاٹے گا، بس مونچھے کاٹے گا، سر کے بال کاٹے گا، اس کے علاوہ داڑھی کو چھیڑ نہیں سکتا، کوئی اور بال نہیں کاٹ سکتا. یہ عورت بھی جو اپنے بازو کے اور ٹانگوں کے بال وغیرہ صاف کرتی ہیں، پھر یہاں سے صاف کر لی ہے اور یہاں کو نکلی لگوا لی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے صرف آپ کی مونچھیں آ گئی ہیں اور آپ کی داڑھی آ گئی ہے، آپ کے حسن کے خلاف ہے، اس کو سیٹ کریں، باقی جائز نہیں ہے آپ کے لیے. ویکس وغیرہ جو ہے یہ بیوٹی پارلر کیسے جائز ہوگا اس اعتبار سے، کیسے جائز ہوگا؟ اس میں دھندا ہی یہ ہوتا ہے. 3310 کو آپ آئی فون بنا رہے ہیں، بیوٹی پارلر میں یہی ہوتا ہے. تو یہ درست نہیں ہے اس طرح کا. ہاں ٹھیک ہے ویسے مہندی لگا لی، بال سیٹ کر دیے، ناخن کاٹ دیے اس کے بڑے بڑے جو رکھے، یہ تو پہلے کاٹنے چاہیے. ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، باقی یہ جو کام ہے نا یہ بہت غلط کام، اس کی وجہ سے روزی بھی حرام ہو جائے گی. سبحان اللہ. مرد کے ساتھ مشابت کا مطلب یہ کہ مرد کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 2. تو عورت اگر 2 رکھے گی تو اس کی بھی مطلب مشابت ہو گئی. مشابت اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ مرد کھا رہا تو یہ بھی نہیں کھائے گا، مرد کے 32 دانت اس کو 34 لگوانے پڑیں گے. جن چیزوں میں شریعت نے کہا ہے وہاں مشابت اختیار نہیں کرتا. کلی طور پر آپ بولیں کہ مشابت ہو رہی ہے، اس میں مشابت ہو رہی ہے، اس میں مشابت ہو رہی ہے، یہ تو بات. فون پہ، فون پہ کر لیں تو اچھی بات ہے. فون پہ اب تو آج کل تو ذرا کم از کم یہ فون پہ ہی کر لے بندہ، کم از کم رابطے میں تو رہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا جانا ضروری ہے تو پھر جانا ضروری ہے. حوصلہ افزائی اور تیمارداری ہو گئی، یہ جانا چونکہ باعث اجر ہے، اس لیے یہ قدم جو ہے نا یہ اجر کا باعث بنتے تھے، یہ اٹھنے چاہیے. آپ جائیں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں. وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے جب فوت کوئی ہو جائے، آپ بیٹھ گئے، بیٹھے ہی ہوئے ہیں، اب آپ اٹھنے لگے تو بیٹے کو فون کر دیا بیٹا میں جا رہا ہوں تو آگے بیٹھ جا. 3 دن تک جان نہیں چھوڑتے، اور تیسرے دن ٹینٹ اتار کر پھر آئیں گے، بلکہ تیسرے دن سارے آ جاتے ہیں، آج آخری دن ہے سارے چلتے ہیں. ایک دفعہ کافی ہوتی ہے بھائی تعزیت، ایک دفعہ کافی ہوتی ہے. جی ہاں تو پھر تو ظاہر آپ وہاں چلے گئے، وہ تو آپ کا اپنا معاملہ ہے نا. لیکن کسی اور جگہ جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ٹینٹ کا تصور بھی باطل ہے.
اس کی وجہ سے یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 دن تک یہ سوچ ہے کہ 3 دن تک تعزیت ہونی چاہیے. کس نے کہہ دیا گھر میں آ کر تعزیت کرنی؟ بازار میں مل گئے, مسجد میں مل گئے, تعزیت کر لی کافی ہے. تو ہم بٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر دیگیں آ رہی ہوتی ہیں, اور پھر حالانکہ کھلانا صرف اس کو ہوتا ہے جس کے گھر میں فوت کی ہے, وہ نہیں کھا رہے ہوتے, دوسرے بہت کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مٹن بنوا لیا, چکن بنوا لیا, یا بیف بنوا لیا. بیف کی بریانی اچھی ہوتی ہے, موٹی چھوٹی, آلو زیادہ ہیں, ABC سے بنا لیتے یا فلاں سے بنوا لیتے زیادہ اچھا تھا, راجپوت والی اچھی نہیں ہے. یہ تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں. ان کے لیے جائز نہیں ہے, میت کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ دوسرے رشتے دار اپنے گھروں میں لے جائیں. ہوتے ہیں نا, یہ ایک ہی گھر تو رہی تھوڑی ہے ان کا, دوسرے اپنے گھروں میں لے جا کر کھلائیں ان کو. وہ بھی سارے آ رہے ہوتے ہیں یہاں کھانے کے لیے. جو ماحول ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ تدفین سے بھی فارغ نہیں ہوتے, دیگیں اترنا شروع ہو چکی ہوتی, ایسا لگ رہا ہے جیسے ولیمہ ہے اس کا. بالکل باطل چیز ہے. ایسی ہمارے اندر بھی ایسی اس میں وہ سستیاں آ چکی ہیں, یا کہہ سکتے ہیں غفلتیں ہیں, جس کا نقصان یہ ہے کہ بدعات جنم لے رہی ہیں. اہل خانہ میں دیکھیں صرف گھر کے اندر بھیجا, گھر کے جو مخصوص افراد ہیں جن کو واقعتاً درد ہے, باقی جس کو درد نہیں ہے ان کو کھانا کھلایا جائے. وہ بھی کتنا کھائیں گے؟ اگر 10 افراد ہے بمشکل سادی کی روٹی کھائیں گے, وہ کھانے کو جی تھوڑی چاہ رہا ہوتا ہے. اور ویسے یہ بات بھی تصور بالکل باطل ہے کہ گھر کے اندر چولہا نہیں چلے گا, بالکل باطل بات ہے. ان کے گھر میں بنا کر دے دیں, ماسی آ جائے وہ بنا کر دے دے, کوئی اور آ کر بنا کر دے دے, تاکہ اتنا بن جائے کہ گھر کی ضرورت پوری ہو جائے, یا اپنے گھر سے لا کر بنا کر دے دیں. سوگ عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے ہے ہی نہیں. سوگ صرف عورتوں کے لیے, اور وہ بھی سوگ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, کس کو کہتے ہیں سوگ؟ نہیں, زیب و زینت کو ترک کر دینا, سادہ رہنا, بس یہ سوگ ہے. ایسے نہیں روتے دھوتے رہنا, چوڑیاں توڑ لینا, گریبان پھاڑ لینا. نہیں, پہلی بات تو مردوں کے لیے ہے نہیں, دوسری بات عورتوں کے لیے بھی جوازی ہے, جو بھی نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہتی ہے, رشتے دار ہے, عزیزہ ہے, تو اس کے لیے سوگ 3 دن کا ہوگا, یعنی زینت کو چھوڑ دے, وہ اپنے گھر میں رہے, اپنے گھر میں رہے. بیوی کے لیے صرف 4 مہینے 10 دن ہے, اس نے گھر میں رہنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ تمبو لگا کے وہ بھی بیٹھ جائے. اور ایسی آواز, حالانکہ بوڑھی ہے عورت, اس کا تو ویسے ہی پردہ نہیں ہے کسی سے, تو وہ کھانا منگوا رہی ہے, میں نہیں بات بھی نہیں کرنی کسی سے, اس نے ایسے بے تکلف اپنے اوپر خود ساختہ کی پابندیاں. وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جانے والے ہیں نا, یہ جو جانے والے ہیں وسائل رکھتے ہیں تو نہیں کھا سکتے, ہوٹل میں کھا کر چلے جائیں. ان کو بھی بھوکا پیاسا کر جانا ہوتا ہے, وہ ویسے ہی مصیبت میں ہیں, ان پر لوڈ کیا آ جاتا ہے, ان کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے, پھر بھائی دیگے منگوا دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا. ان کو بھی چاہیے, کوئی اور کر رہا ہے تو بھی ظاہر ہے سارے ہی کھا رہے ہیں نا, آپ نے دیگ اتاری تو سارے ہی کھائیں گے. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا کھانا بنوائیں جتنے افراد ہیں, اور گھر کے اندر ان کو کھلا کر آ جائیں, باہر کھلانے کا انتظام نہ ہو. آپ کے رشتے دار ہیں, آپ کو پتا ہے ان کے یہاں رشتے دار ہیں, اپنے گھر لے جائیں, آ جائیں کھانا کھائیں. آپ ٹینٹ لگا کر کھانے کی وہ دسترخوان بچا کر کھلانا بدعات میں سے ہے. جائز نہیں ہے, کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا, ان سے اسی طرح بالوں کی کٹنگ کے حوالے سے, یہ پلکیں اور یہ اپنی بھویں بنوانا, آئیبروز وغیرہ جو ہے, تو انہوں نے اس طرح فرمایا تھا کہ عورت کے لیے اس طرح کی کٹنگ جائز نہیں ہے. اور فرمایا کہ اگر میرے گھر میں میری بیوی یا میرے گھر والے یہ کرتے تو میرے ساتھ نہ رہتے, پھر وہ عبداللہ بن مسعود ان کے اپنے ساتھ نہ رکھتا. تو فطرتی طور پر جو چیزیں کٹنگ میں آتی ہے وہ میں نے بتا دیا. بالوں میں, سر کے بالوں میں کوئی مسئلہ ہے, جیسے وہ نوکیں نکلی بھی ہوتی ہیں, وہ آپ سیٹ کروا لیں, یا آپ کے چہرے کے اندر, کیونکہ خلاف فطرت چیز ہے, یہ عورت کی زینت کے خلاف ہے, مونچھیں آ چکی ہیں, صاف کر لیں اس کو. اس کے علاوہ اسی طرح زیر ناف ہے, یہ بغلوں کے بال ہے, باقی جائز نہیں ہے, نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے, کوئی دلیل نہیں ہے. جی کھا سکتے ہیں, ایسی مجبوری ہے کہ کھانا کھانا ہے, آپ نے بھوک لگی ہوئی ہے. تو اس میں بہتر اگر آپ کا کوئی اور عزیز ہے, کوئی رشتے دار, اس کے گھر چلے جائیں. اگر ایسا نہیں ہے بالفرض تو پھر ظاہر کھا سکتے ہیں انشاءاللہ. بہرحال یہ سوچ, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھانا ملے گا پکا ملے گا, دیکھ دیکھ تیار ہوگی, اس لیے وہی کہنا کہ بندہ سارے سیٹ اپ دیکھ کر جائے. جی ہاں, ایسے بھی ہے.
कड़वी। अच्छा, बहरहाल ये खुराफात हैं जिसका इजाला हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज व इत्तिबा जनाइस या जनाजाती, जनाजे के पीछे पीछे चलना। बीमार था तो तीमारदारी की, जब फौत हो गया तो जनाजा पढ़े। जनाजा पढ़ना उसका हक है क्योंकि उसके लिए एक अलविदाई मुलाकात है और उसके लिए दुआ है, तो इस दुआ में शिरकत होना ये आपका हक है, क्योंकि जितने मुसलमान ज्यादा जनाजे में शरीक होंगे वो उतना ही उनके लिए मगफरत का सबब बनेगा ये। इसलिए नेक लोगों के साथ अहले तौहीद क्या करेंगे इनको? हम्म, हम्म, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं। जनाजे को देखकर खड़ा होना जायज नहीं है। हाँ पहले था लेकिन मनसूख हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल ये था कि जनाजा गुजरा आप खड़े नहीं हुए तो जनाजे को कंधा दे दें। हाँ तो जाहिर है फिर तो आपको जगह देनी है, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं उठूंगी, पहले ऊपर से ले जाओ। हाँ, उठा के नहीं तो आपको उठा के साइड में कर देंगे। तो जनाजे का सवाब क्या है? जनाजा पढ़ने का सवाब क्या है? एक किरात। तदफीन का सवाब एक किरात। तो अगर जनाजा मस्जिद में हो रहा है तो औरत शरीक हो सकती है, क्योंकि मस्जिद में अगर जगह सेपरेट है तो औरत शरीक हो सकती है जनाजे में। जायज नहीं, नहीं जायज, बिल्कुल जायज, बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ सूरह मुल्क पढ़ो, सूरह तदफीन के बाद भी एक तरफ सूरह बकरा दूसरी तरफ कुछ और पढ़ा जाता है। बिल इतनी खुराफात हैं, इतनी खुराफात हैं, अल्लाह मान हफीज। कभी मगफरत की दुआ तो करते रहे, लव मगफिर लहू वरहमहू, ऐसे नहीं है कि एक आया चले भी हाथ उठाएं, दूसरा आया चले भाई, तीसरा आया चले भाई, नहीं नहीं, आप इनफरादी तौर पर दुआ करते रहे उसके लिए, लव मगफिर लहू वरहमहू, अच्छे अल्फाज अदा करते रहें, ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत गलत बात है। इज्तिमाई दुआ इस तरह जाए। हाँ कुरान, कुरान पढ़ने का यही वक्त है, ताज़ियत के लिए कुरान की तिलावत। हमारे यहाँ कुरान मरने के बाद पढ़ा जाता है या मारने के लिए पढ़ा जाता है, हालांकि कुरान जिंदा के लिए। सूरह यासीन मुर्दे के लिए जी, मुर्दे के लिए, ये तो जिंदा के लिए। टाइम हो गया, बातों में ऐसा लगा कि टाइम हो गया। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।